بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایک نیا کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ دس از ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریتھمس۔ موسٹلی یہ اسی نام سے جانا جاتا ہے ملٹیپل یونیورسٹیز میں، اور لیکن کچھ یونیورسٹیز اس کا نام جو ہے وہ چینج بھی کر لیتی ہیں ہلکا پھلکا۔ کچھ اس کو صرف انالیسس آف الگوریتھمس کہتے ہیں، کچھ انٹروڈکشن ٹو الگوریتھمس کہتے ہیں، لیکن میجرلی یہ دس از نون ایز ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریتھم۔ سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں کہ کورس کا جو انٹرو ہے، کورس کوڈ جس طرح ہمیں پتا ہے کہ دس از 304 اور ٹائٹل از ڈیزائن اینڈ انالیسس آف الگوریتھمس۔ اس کے جو کریڈٹ آورس ہیں وہ 3+0 ہیں۔ اٹس مین ہم ویک میں 3 گھنٹے کی کلاس لیا کریں گے اس کورس کی، اور اس کی لیب نہیں ہوتی۔ میجرلی یہ کورس تھیوریٹیکل چیزوں پہ زیادہ بیس کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو پریکٹیکل۔ اس سے پہلے آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز کا کورس پڑھا ہوگا، جو کہ اس کورس کا پری ریکویزٹ۔ تو اس مین کے ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگوریتھمس کا جو کورس ہے یہ آپ کو پہلے آنا چاہیے، اور وہ جو پاس بھی ہونا چاہیے، اور اس کا آنا بھی ضروری ہے، تو تبھی یہ کورس آپ کو ایزیلی سمجھ آ سکے گا۔ تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کافی عرصہ پہلے ڈیٹا اسٹرکچرز کا کورس پڑھا ہوگا، تو آئی ول ریکمینڈ کہ آپ سب اپنے ان کورسز کو یا ڈیٹا اسٹرکچرز کے جو نوٹس وغیرہ ہیں یا لیکچرز وغیرہ ہیں ان کو ایک دفعہ گو تھرو کریں، تاکہ آپ کو جو بیسک انڈرسٹینڈنگ آف ڈیٹا اسٹرکچر تھی وہ دوبارہ سے ریفریش ہو جائے، اور یہ کورس پھر آسان ہو جائے اس کو کنٹینیو کرنا۔ کورس کی ڈسکرپشن جو ہے اس کو ذرا ذکر کر لیتے ہیں کہ یہ جو کورس ہے بیسیکلی اس کا ایم کیا ہے۔ کورس ایمس ٹو انٹروڈیوس بیسک میتھڈز فار ایفیشنسی انالیسس آف الگوریتھم۔ یہاں میں نے ایفیشنسی انالیسس کو انڈر لائن کیا ہوا ہے، اگر آپ فرسٹ بلٹ کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا کورس الگوریدمس کے ارد گرد گھومتا ہے، جیسے آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز کو اگر ہم تھوڑا سا یاد کریں تو اس میں 2 پورشن تھے، ایک تھا ڈیٹا اسٹرکچرز اور دوسرا پورشن تھا الگوریدمس۔ ہم اس میں یہ دیکھتے تھے کہ ہم ڈیٹا کو آرگنائز کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ نے ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹرکچرز پڑھے تھے، لائک اریز کا ذکر ہوا تھا، لنک لسٹ کا ذکر ہوا تھا، لنک لسٹ میں بھی ملٹیپل ٹائپس کی لنک لسٹ کا ذکر کیا تھا، پھر آپ نے اسٹیکس کیوز کا ذکر کیا ہوگا، اسی طرح آپ نے ٹریز، بائنری ٹریز ان کو سیکھا، پھر آپ نے بیلنس ٹریز ان چیزوں کو لرن کیا، اس کے بعد آپ نے گرافس الگوریدمس کا یا گراف ڈیٹا اسٹرکچرز کو ذکر کیا، اور ہیش وغیرہ، یہ ساری جو ٹائپس میں نے ذکر کی ہیں دیز آل آر ڈفرینٹ ڈیٹا اسٹرکچر، ٹھیک ہے، تاکہ ڈیٹا کو آرگنائز کیسے کیا جاتا ہے۔ سیکنڈ جو اس کورس کا پارٹ تھا جو کہ اس کا پری ریکویزٹ ہے وہ تھا الگوریدم۔ اٹس مین کہ وہ جو آپ نے ڈیٹا اسٹرکچرز یوز کیے تھے جس میں آپ نے ڈیٹا کو آرگنائز کیا تھا، اس کے اوپر ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم کرنا۔ الگوریدمز مینس ڈفرینٹ پروسیجرز، ڈفرینٹ آپریشنز پرفارم کرنا۔ فار ایگزامپل اگر ہم بائنری ٹری کا ذکر کریں تو آپ نے بائنری ٹری، جب بائنری سرچ ٹری اگر پڑھی ہے اور اگر آپ یاد ہو تو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہم بائنری سرچ ٹری میں ایلیمنٹس کو انسرٹ کرتے تھے، ریموو کرتے تھے، اور کئی دفعہ ہم سرچ بھی کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے 3 آپریشنز کا ذکر کیا۔ اسی طرح کچھ آپریشنز ٹری میں ویسے بھی ہو سکتے تھے کہ ٹری کی ہائٹ پتہ کریں کہ کتنی ہے، لیف نوڈز کتنی ہیں، اس طرح کے جو آپریشنز ہم ٹریز پہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان کو ہم الگوریدمس کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے گراف الگوریدم یا گراف ڈیٹا اسٹرکچرز جب پڑھا تو اس پہ ڈفرینٹ الگوریدمس آپ نے اپلائی کی، ڈیپتھ فرسٹ، بریڈتھ فرسٹ، اسی طرح ٹریورسلز آپ نے ڈفرینٹ اپلائی کیے، جس کو ان آرڈر ٹریورسل، پوسٹ آرڈر ٹریورسل، پری آرڈر ٹریورسلز، یہ جتنے بھی ہم باتیں کر رہے ہیں، یہ جتنے بھی آپریشنز ہیں یہ ہم نے گراف ڈیٹا اسٹرکچر پہ اپلائی کیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کورس میں ہم نے 2 ڈفرینٹ چیزوں کا کمبینیشن پڑھا تھا،
डाटा स्ट्रक्चर्स पे डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन पे डिफरेंट ऑपरेशंस, क्योंकि हमें डेटा को अपडेट करने की जरूरत पड़ जाती है, कई दफ़ा डेटा डिलीट करने की जरूरत पड़ जाती है, कई दफ़ा डेटा नया ऐड करने की जरूरत भी पड़ जाती है। तो ये सारे काम करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। तो उनमें फोकस बहुत ज्यादा एल्गोरिथम्स पे नहीं था, ज्यादा फोकस डेटा स्ट्रक्चर पे था कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। लेकिन ये जो कोर्स है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हमारा ज्यादा फोकस जो है वो एल्गोरिदम्स की तरफ होगा। कि हम ये कहेंगे कि अच्छा जी, डेटा को ऑर्गेनाइज तो आपने जैसे कर लिया है, कर लिया है, अब उस डेटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस जो परफॉर्म होने हैं या एल्गोरिदम्स जो अप्लाई होने हैं, उनको एक्सप्लोर करेंगे, डिफरेंट एल्गोरिज्म को देखेंगे और उनका एफिशिएंसी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो जो पहला जो पॉइंट है इस कोर्स में हम फोकस कर रहे होंगे, या इस कोर्स का जो सबसे मेजर एम है, वो यही है कि हम डिफरेंट एल्गोरिजम्स का एफिशिएंसी एनालिसिस कर रहे होंगे। अब वो एफिशिएंसी क्या होती है, किस टर्म्स में इसका एफिशिएंसी एनालिसिस किया जाता है, उसके लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होता है, ये क्या होता है, हम इंशाल्लाह इसको आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस क्या होता है और उनकी एफिशिएंसी कैसे हम मेजर कैसे करते हैं, उनको मेजर करने के क्या पैरामीटर्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कोर्स के अंदर जिक्र कर रहे होंगे। तो समटाइम ऐसा होता है कि आपका एक ही डेटा है, फॉर एग्जांपल अरे के अंदर आपने डेटा रखा हुआ है, तो अरे इज योर डाटा स्ट्रक्चर। अब उस पर आपने एक एल्गोरिदम अप्लाई करनी है सॉर्टिंग की, तो सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स आपने उस डाटा स्ट्रक्चर के कोर्स में भी डिस्कस किए हैं। और फिर आपने देखा होगा कि हमारे पास बेतहाशा सॉर्टिंग की एल्गोरिदम्स अवेलेबल, वो डिफरेंट तरीके से काम वो एक ही कर रही हैं, पर्पस उनका सॉर्टिंग ही है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं। तो फिर हम उनमें से कौन सी बेटर है अपने प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई कहे कि आपने सॉर्टिंग करनी है इस डेटा की, तो हम इतनी सारी एल्गोरिदम में से कौन सी एल्गोरिदम इस्तेमाल करेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। उसके लिए हम एफिशिएंसी एनालिसिस करते हैं उन सब अवेलेबल एल्गोरिदम्स का, कि अच्छा यार ये वाली जो एल्गोरिदम है ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है, या ये ज़्यादा बेटर है। ये मेरी बात आपको समझ आई है जो मैंने कही है? यस सर। यस सर, सब जी सर। अगर हम रियल लाइफ में एग्जांपल ले लें तो फॉर एग्जांपल हमने इस्लामाबाद से लाहौर जाना हो, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। इस्लामाबाद से लाहौर जाने के लिए हम बाइक पे भी जा सकते हैं, हम कार पे भी जा सकते हैं, हम वैन हाईएस्ट जो है उस पर भी जा सकते हैं, हम इवन के जो बस है डेवो वगैरह उन पे भी जा सकते हैं, और हम बाय एयर भी जा सकते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारा प्रॉब्लम क्या था, इस्लामाबाद से लाहौर जाना, लेकिन उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन है। बाइक वाला सोल्यूशन भी है, कार वाला सोल्यूशन भी है, वैन वाला सोल्यूशन भी है, बस वाला सोल्यूशन भी है, और एयरप्लेन भी बाय एयर जाना, ये भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। लेकिन ये जो सारे सोल्यूशंस हैं इनमें से बेस्ट कौन सा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी एनालिसिस करते हैं। हम अपने रिसोर्सेज को देखते हुए एफिशिएंसी एनालिसिस करते हैं, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि अच्छा बाई एयर भी जाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर मुझे वैन पे जाना है तो फिर उसके लिए मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और उसमें ये मसाइल हैं। तो हम अपने प्रॉब्लम्स और अपने रिसोर्सेज इन सब को देखते हुए एक एफिशिएंट तरीका अडॉप्ट करते हैं और इस्लामाबाद से लाहौर चले जाते हैं। सेम इसी तरह अब अगर आप गौर करें तो प्रॉब्लम हमारा एक ही था, लाहौर से इस्लामाबाद जाना, लेकिन उसके लिए सोल्यूशन मल्टीपल अवेलेबल थे। इसी तरह जब हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं, डेटा अरे में पड़ा हुआ है, अब वही डेटा अरे से अरे में सॉर्ट किया जा सकता है यूजिंग मल्टीपल एल्गोरिदम, लेकिन उनमें से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सी है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि बेस्ट कौन सी है, उसके लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं, एफिशिएंसी एनालिसिस। और हमारा मेजरली फोकस यही है कि हम एल्गोरिदम का एफिशिएंसी एनालिसिस करें, हम फिगर आउट करें कौन सी एल्गोरिदम बेटर है। और इसका मतलब है हमारा जो कोर्स का टाइटल है उसमें
ही लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। इसका मतलब हमने सबसे पहला काम क्या करना है, एल्गोरिथम्स का एनालिसिस करना है, ताकि हमें पता चले कि अच्छी कौन सी है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अच्छी एल्गोरिथम कौन सी है। और साथ ही साथ हम ये भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि अच्छा, अगर एक एल्गोरिथम हमने आइडेंटिफाई कर ली कि अच्छा ये बेटर है, ये बेटर नहीं है, या ये कुछ बेटर है, तो उसके साथ साथ हम अगर क्या इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या नहीं ला सकते। तो अगर हम एल्गोरिथम में इम्प्रूवमेंट लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम थी सॉर्टिंग की, और हम कहते हैं यार ये बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि हमने बहुत सारी में से एक चूज की, लेकिन हम फिर अभी भी कहते हैं कि अच्छा ये अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब है हम इसको मजीद इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जब हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम डिजाइन की तरफ चले जाएंगे, तो इसका मतलब है हम कल को कुछ एल्गोरिथम डिजाइन भी कर सकते हैं, कोई नई एल्गोरिथम बना भी सकते हैं, और उसमें से फिगर आउट कर सकते हैं, और फिर उस बनाई हुई एल्गोरिथम का भी हम एनालिसिस करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि हमारी एल्गोरिथम बाकी लोगों की एल्गोरिथम से बेहतर है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है जो कोर्स है इसका सबसे बेसिक पर्पस जो या बेसिक एम ये है कि हम एफिशिएंसी एनालिसिस कर सकें, और इसके अलावा चूजिंग एन अप्रोप्रिएट एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। सबसे पहले तो अब सेकंड पॉइंट अगर आप गौर से देखें तो इसमें दो चीजें ऐसी हैं जो अंडरलाइन है। सबसे लास्ट पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम, असल में देखें जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स हैं वो एल्गोरिथम से सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है ना, एल्गोरिथम्स की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि कंप्यूटिंग से या कंप्यूटर से सॉल्व की जा सकती। अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में जो कंप्यूटर से सॉल्व नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल हमने अगर जिस तरह पहली एग्जांपल ली थी, लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो इसके लिए कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता। कंप्यूटर हमें रास्ता जरूर गाइड कर सकता है कि आप इस रास्ते से जा सकें, लेकिन वो हमें लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है लेकर जाने वाला काम जो है वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। इसी तरह अगर मेरी कोई चीज गुम हो जाए घर में और मुझे वो सर्च करनी हो, तो वो गुमी हुई चीज को ढूंढने में कंप्यूटर हमें हेल्प नहीं कर सकता, वो सर्च नहीं कर सकता, उसकी एल्गोरिथम नहीं हो सकती। इसी तरह अगर मैं कुछ भूल गया हूँ और वो याद करने के लिए मुझे कुछ एफर्ट करनी है, तो वो चीज भी इससे वो कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है और इसी तरह अगर मुझे भूख लग गई है, मुझे पानी पीना है, तो ये काम कंप्यूटर से नहीं हो सकता। इसका मतलब है कंप्यूटर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कंप्यूटर बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है। तो हम यहाँ उन प्रॉब्लम्स का या इस कोर्स में उन प्रॉब्लम्स का जिक्र करेंगे आगे जाके, जिस तरह हम पॉइंट आउट करेंगे और डिस्कस करेंगे कि वो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस कंप्यूटर्स की दुनिया में या कंप्यूटर साइंटिस्ट जो हैं उनको फोकस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को एल्गोरिथम से सॉल्व करना चाहते हैं। एक बात तो हमेशा याद रहे, हर वो प्रॉब्लम जो कंप्यूटर से सॉल्वेबल है, हम उन्हीं का ही एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होंगे और उन्हीं के बारे में ही डिस्कशन कर रहे होंगे। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि कंप्यूटर से सॉल्वेबल नहीं है, हम उनको इस कोर्स में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हम आगे डिटेल में जिक्र करेंगे कि वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कंप्यूटिंग से सॉल्व की जा सकती हैं। नंबर वन, तो ये इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट है, हमारा सेकंड बुलेट है, उसमें हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अच्छा भाई दुनिया में दो टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम्स जो कंप्यूटर से सॉल्व हो सकती हैं, और एक ऐसी सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो कंप्यूटर से सॉल्व नहीं हो सकते। तो हमारा इस कोर्स का जो फोकस है वो ये है कि हमने ऐसी प्रॉब्लम्स का जिक्र करना है जो कंप्यूटर से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स होती हैं कुछ, हम उनका भी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जिक्र करेंगे कि एल्गोरिदम डिजाइन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, कि एल्गोरिदम को डिजाइन करने की टेक्निक्स क्या हैं, उन टेक्निक्स का जिक्र करेंगे। और पूरे कोर्स में उन सारी टेक्निक्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे और डिफरेंट प्रॉब्लम डोमेन्स पे अप्लाई कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि किस तरह की चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो दो पॉइंट्स हैं
یہ دو ایسے پوائنٹس ہیں جو ہمارے پورے کورس کو کور کر رہے ہوں گے. ایک تو ہم نے الگوریدمز ہم نے اگر میں اس پوری سلائڈ کو سم اپ کروں تو سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہو کہ اچھا کون کون سی پرابلمز سالویبل ہیں یوزنگ کمپیوٹر. پھر ان پرابلمز کو سالو کرنے کی کیا کیا ٹیکنیکس ہیں, مطلب ڈیزائن ٹیکنیکس کیا ہیں, یہ ٹیکنیکس پتا ہوں. پھر ایک ہی پرابلم کو ڈیزائن کرنے کی یا ایک ہی پرابلم کو سالو کرنے کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہو سکتے ہیں. پھر ہم ان ٹیکنیکس کا انالیسز پرفارم کریں گے, ایفیشنسی انالیسز پرفارم کریں گے, جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کون سی الگوریدم بیٹر ہے اور کون سی بیٹر نہیں ہے. تو اس طرح ہمارا جو پورا کورس ہے وہ انہی میجر چیزوں کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا. جہاں اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے. اچھا, دس از یور انسٹرکٹر. آپ پہلے بھی جانتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو نئے ہیں یا جو نہیں جانتے, یہ آپ کے انسٹرکٹرز ہوں گے جو اس کورس کو کنٹینیو کریں گے. دس از اسد حنیف, جو کہ وسیم یونیورسٹی میں پہلے سے تقریباً 8 سال سے میں ادھر ہوں. اور آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے پہلے سے جانتے ہیں, کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے. تو کانٹیکٹ کرنے کے دو مینز ہیں. سب سے پہلا تو ای میل آئی ڈی ہے asad.hanif@isp.edu.pk, اور اس کے علاوہ واٹس ایپ نمبر بھی اویلیبل ہے. میں ریکمینڈ یہی کروں گا کہ آپ کو جو پرابلمز ہمیشہ شیئر کریں, ڈسکس کریں, کیونکہ ایک تو یہ جو کورس ہے یہ تھوڑا سا ٹرکی کورس ہے اور تھوڑا سا ہیوی کورس ہے ایز کمپیئر ٹو ڈیٹا اسٹرکچر. ابھی تک جو آپ نے پروگرامنگ کی دنیا میں سب سے ہیوی کورس پڑھا ہے اسے ڈیٹا اسٹرکچر کہتے ہیں, اور یہ تھوڑا سا اسے ایڈوانس کورس ہے. اس لیے آپ کو تھوڑی سی پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, لیکن ان پرابلم کا سلوشن نکل سکتا ہے اگر ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ صحیح رہے. اگر ہمارے درمیان کمیونیکیشن گیپ رہے گا تو پھر ظاہر ہے بہت ساری چیزیں مجھے کلیئر نہیں ہو سکیں گی کہ آپ کو ابھی تک کیا نہیں سمجھ آیا, اور آپ کو بھی کلیئر نہیں ہو سکیں گی. تو بیسٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا کمیونیکیشن گیپ بہت کم ہونا چاہیے, ہماری کمیونیکیشن فریکوینٹلی ہونی چاہیے. کچھ چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ کانٹیکٹ کریں. میں پریفر کروں گا اگر آپ ای میل کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا, میرے لیے بھی ایزی ہوگا, آپ کے لیے بھی ایزی ہوگا, تاکہ بندہ ڈیٹیل میں رپلائی کر سکے. واٹس ایپ پہ بہت ساری چیزیں ڈیٹیل میں بندہ ڈسکس نہیں کر پاتا, تو اس لیے آئی ریکمینڈ کہ آپ مجھے ای میل کریں, میں ای میل کے رپلائی انشاءاللہ ضرور کروں گا. تو یہ کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں. اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم نے یہ اوور آل ایک ڈسکرپشن لے لی کہ اس کورس میں بھائی ہم کرنے کیا والے, تو ہمیں ایک موٹا سا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہم اس کورس میں کیا کرنے والے ہیں. اب ہم کچھ سی ایل اوز کا ذکر کر لیتے ہیں. اب سب سے پہلے جو ہمارا پہلا سی ایل او ہے کہ وہ ہے کہ اپلائی اسمپٹوٹک انالیسس آن ایگزسٹنگ الگوریدمس. جس طرح ہم نے ڈسکرپشن میں ذکر کیا تھا کہ ہم ایفیشنسی انالیسس کرتے ہیں, اور ایفیشنسی انالیسس کرنے کے لیے ہم اسمپٹوٹک انالیسس پرفارم کرتے ہیں. تو اسمپٹوٹک انالیسس کیا ہوتا ہے, اس کو ہم آنے والے لیکچرز میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو ہمارا جو پہلا سی ایل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسمپٹوٹک انالیسس کو اپلائی کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو کہ ہمارے پاس بہت ساری الگوریدمس آلریڈی اویلیبل ہیں اور ہم ان کو انالائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے سارٹنگ اور سرچنگ کی الگوریزم آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر میں ڈسکس کی ہوئی ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ایگزسٹنگ الگوریزمس ہیں ان پہ اسمپٹوٹک انالیسس اپلائی کیسے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اسمپٹوٹک انالیسس اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور یہ ہمارا پہلا سی ایل ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب یہ کورس اینڈ ہوگا تو پہلی چیز جو آپ کو آتی ہوگی وہ یہ کہ کوئی بھی الگوریدم, دنیا کے کوئی بھی الگوریدم آپ کو دے دی جائے, آپ اس کا اسمپٹوٹک انالیسس پرفارم کر سکیں اور بتا سکیں کہ بھائی اس کی یہ ایفیشنسی. ٹھیک ہے, یہ پہلا سی ایل ہو, آپ کو یہ آ جائے گا, یہ پتہ چل جائے گا. سیکنڈ جو چیز آپ کو اس کورس کے اینڈ پر آنی چاہیے وہ یہ کہ analyze the efficiency of algorithms using time and space complexity theory.
اچھا، اب یہ جو اسمپٹوٹک انالیسز ہم پرفارم کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ ہم ایفیشنسی الگوریدمس کی ایفیشنسی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، ایفیشنسی کا پتہ کرنے کے لیے ہم پرفارم کرتے ہیں. اچھا، جو الگوریدمس ہوتی ہیں ان کی جو ایفیشنسی ہے وہ موسٹ آف دا کیسز دو ٹرمز میں ہم ان کی ایفیشنسی کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ دو ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے یا جن کی بیس پر ہم کسی بھی الگوریدم کی ایفیشنسی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ان میں سے پہلا تو ٹائم ہے اینڈ سیکنڈ از اسپیس. ٹھیک ہے، ٹائم اینڈ اسپیس. ٹائم یہ کہ وقت کتنا لگتا ہے، اور اسپیس یہ کہ جگہ کتنی کنزیوم ہو رہی ہے. جگہ مینز میموری. ٹھیک ہے، یہاں اسپیس کا مطلب میموری ہے، اور یہ میموری کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ میموری ان ٹرمز آف ریم کا ذکر ہو رہا ہے، ہارڈ ڈسک کا ذکر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو ہم جب بھی کسی الگوریدم کا اسمپٹوٹک انالیسس پرفارم کریں گے تو وہ اسمپٹوٹک، پہلے تو ہمیں یہ آ جائے گا کہ اسمپٹوٹک انالیسس پرفارم کیسے کرتے ہیں. پھر پرفارم کرنے کے بعد ہم یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اچھا یہ جو دو پیرامیٹرز ہیں ٹائم اینڈ اسپیس، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ڈفرینٹ الگوریدمس کی جو اسمپٹوٹک انالیسس نکالا ہے اس کی بیس پہ ہم بتائیں گے اچھا یہ الگوریدم زیادہ بیٹر ہے، یہ زیادہ ایفیشینٹ ہے، یہ کم ایفیشینٹ ہے. فار ایگزامپل آپ نے دو ڈفرینٹ، ایک الگوریدم اے ہے، ایک الگوریدم بی ہے، تو آپ نے الگوریدم اے پہ بھی اسمپٹوٹک انالیسس پرفارم کیا، الگوریدم بی پر بھی اسمپٹوٹک انالیسس پرفارم کیا یوزنگ فرسٹ سی ایل او. ٹھیک ہے، یہ دو ڈفرینٹ الگوریدم اے اینڈ الگوریدم بی پہ آپ نے اپلائی کر. اب آپ اینالائز کریں گے کہ ان دونوں میں سے بیٹر کون سی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے انالیسس، آپ نے اسمپٹوٹک انالیسس پرفارم کیا. ٹھیک ہے، پھر اس کا جو بھی ریزلٹ آیا اس ریزلٹ کی بیس پہ آپ انالیسس پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیکنڈ جو سی ایل او ہے یہ اصل میں ڈیپینڈ کرے گا ہمارے فرسٹ سی ایل او پہ کہ ہم نے اسمپٹوٹک انالیسس پرفارم کیا اور اس کا جو بھی ریزلٹ آیا اس کی بیس پہ ہم اینالائز کریں گے کہ کون سی الگوریدم ایفیشینٹ ہے، لیکن کون سے پیرامیٹرز کی بیس پہ، ٹائم اینڈ اسپیس. ٹائم اور اسپیس یعنی کہ وقت کتنا لگتا ہے کہ الگوریدم کو اپنا کام پرفارم کرتے ہوئے، اور میموری کتنی کنزیوم ہو رہی ہے اس پرابلم کو سالو کرتے ہوئے. تو یہ دو ایسے سی ایل اوز ہیں جو کہ آپس میں بہت زیادہ انٹرلنکڈ. تھرڈ جو سی ایل او ہے وہ کیا ہے جی، آئیڈینٹیفائی دا کی کریکٹرسٹکس آف اے گیون پرابلم. یہ ایک تھوڑا لمبا سی ایل او ہے، اس کو ہم ذرا پارٹس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلا جو پارٹ ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ آئیڈینٹیفائی کریں آپ کچھ خاص قسم کی کریکٹرسٹکس. کی کریکٹرسٹکس آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے گیون پرابلم کی. کہ آپ کو ایک پرابلم دیا گیا ہے، وہ کون سی پرابلم ہے، وہ ہم نے ڈسکرپشن میں بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس وہ والی پرابلمس جو کہ کمپیوٹنگ سے سالو ہو سکتی ہیں، یہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو کمپیوٹنگ سے جو پرابلم سالو ہو سکتی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایسی پرابلمس کی خاص کریکٹرسٹکس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بیس پہ اور پھر ہم نے اینالائز کرنا ہے ان کریکٹرسٹکس کو جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی تھیں. اور اس کی بیس پہ تو اگلا پارٹ ہمیں کیا کہتا ہے کہ اینڈ اینالائز دا سوٹیبلٹی آف اسپیسیفک الگوریتمک ڈیزائن ٹیکنیک فار اے گیون پرابلم. تو جو آپ کو پرابلم گیون تھی اس کی آپ نے خاص قسم کی کریکٹرسٹکس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کریکٹرسٹکس کی کا انالیسس پرفارم کیا، اور اس کی بیس پہ آپ نے سوٹیبل الگوریدم ڈیزائن ٹیکنیک استعمال کی اور اڈاپٹ کر لی کہ بھئی اس پرابلم کے لیے یہ ڈیزائن ٹیکنیک زیادہ سوٹیبل ہے. اور ہم نے ڈسکرپشن میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ الگوریدم ڈیزائن ٹیکنیک یہ کون کون سی ہیں، اور ان کو ہم کمپلیٹلی یا کمپلیٹلی نہیں کہہ سکتے. تو موسٹ آف دا جو الگوریدم ڈیزائن ٹیکنیکس ہیں ان کا ہم ذکر کریں گے، ان کو ڈسکس کریں گے، ان کو سیکھیں گے. اور ہمارا پورا کورس انہی الگوریدم ڈیزائن ٹیکنیکس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا. اور یہ سارا کام جو ہے یہ پورا کورس جو ہے کیونکہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے، پرابلمس اور ان کی الگوریدم ڈیزائن ٹیکنیکس اور پھر ان کا انالیسس. یہی سارا کورس ہے جو کہ اوور آل ہم نے سیکھنا ہے. تو اس کا مطلب ہے CLO3 آپ کو کلیئر ہو گیا کہ جو بھی پرابلم دی جائے گی اس کی
کی کریکٹرسٹکس کو آئیڈینٹیفائی کیا، ان کو انالائز کیا، اور اس کی بیس پہ ہم نے ہم نے انالائز کرتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون سی ڈیزائن ٹیکنیک اس کے لیے سوٹیبل ہے تاکہ یہ پرابلم اچھے سے ایفیشینٹلی سالو ہو سکے۔ تو چوتھا اور آخری ہمارا CLO ہے اس کورس کا، وہ یہ ہے کہ ڈیزائن الگوریدم یوزنگ ویریس الگوریدمک اسٹریٹجیز ٹو سالو پروگرام۔ تو ہمارے پاس ڈفرینٹ پروگرامز یا پرابلمز ہوں گے، ان کو ہم ڈفرینٹ الگوریدمک اسٹریٹجیز یوز کرتے ہوئے ان کو نئی الگوریدم ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہی الگوریتمک اسٹریٹجیز کا مطلب یہی ہے کہ جو ڈیزائن ٹیکنیکس ہیں، انہی ڈیزائن ٹیکنیکس کا دوسرا نام الگوریتمک اسٹریٹجیز ہے۔ تو وہ جو اسٹریٹجیز ہم نے پڑھی ہوں گی، اور ان پڑھی ہوئی الگوریتمس کو یا اسٹریٹجیز کو یا ٹیکنیکس کو یوز کرتے ہوئے ہم کچھ نئی الگوریتم بنانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو یہ اوور آل ہمارے 4 ایسے CLOs ہیں جو ہم نے اس کورس میں ایٹ دا اینڈ آف دس کورس اچیو کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہم اسمپٹوٹک انالیسس کو فارم کر سکیں، پھر ہم الگوریتم کی جو ٹائم اور اسپیس کے کانٹیکسٹ میں جو ان کی ایفیشنسی ہے اس کو انالائز کر سکیں، پھر ہم پرابلمس، جو بھی ہمیں پرابلم دی جائے اس کی کریکٹرسٹکس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکے، اور اس کے لیے سوٹیبل ڈیزائن ٹیکنیکس کون سی ہے اس کو اڈاپٹ کیا جا سکے، اور اس کے بعد ہم انہی ڈیزائن ٹیکنیکس یا الگوریتمک اسٹریٹجیز کو یوز کرتے ہوئے کوئی نئی الگوریتم ڈیزائن کر سکتے۔ تو یہ بیسیکلی ہمارا فوکس ہے اس اوور آل کورس کا۔ اور اس کورس کے لیے جو اسیسمنٹس ہیں، جو یہ سب سے امپورٹنٹ جس طرح ہوتا ہے کہ یہ جو کورس ہے اس میں ہم کیسے آگے پرسو کریں گے اور پھر ہماری اسیسمنٹ کیسے ہوگی، اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اسائنمنٹس ہماری کچھ ہوں گی، کوئزز ہوں گے، مڈ ٹرم ہوگی۔ اسائنمنٹ جو ہماری ہوں گی وہ تقریباً ان کی ویٹیج 10% ہے، 10 مارکس کی، کوئزز 10 کے، مڈ ٹرم ہمارا 30 کا ہوگا۔ اور اس کورس میں ایک پروجیکٹ بھی آپ کا ہوگا، پروجیکٹ کہہ لیں یا کیس اسٹڈی کہہ لیں، وہ بھی 10 مارکس کا ہوگا، اور یہ کمپلسری ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ایسا پروجیکٹ چوز کریں جس میں ہمارے یہ چاروں CLOs جو ہیں جو ہم نے پیچھے ذکر کیے ہیں یہ اس پر اپلائی ہو سکیں، اور ہم بڑے اچھے سے اس کورس کو سمجھ سکیں اور آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا فائنل ایگزام ہوگا۔ تو یہ اوور آل 4-5 چیزیں ہیں جن کو یوز کرتے ہیں ہم اپنا جو کورس ہے اس کی اسیسمنٹ کریں گے۔ اور چونکہ یہ 3+0 کا کورس ہے تو اس میں لیب نہیں ہوگی۔ اب اس میں کچھ ایسی اسائنمنٹس ہو سکتی ہیں جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہوں گی، اور کچھ ایسی اسائنمنٹس ہوں گی جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہوں گی۔ اس لیے آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا ڈیٹا اسٹرکچر کا جو کورس ہے اس کی ریویژن آپ نے کر لینی ہے، کیونکہ بہت سارا، کیونکہ اس میں کوڈ کرنا تو نہیں سکھایا جائے گا، کیونکہ اس کورس کا پرپس کوڈ کرنا نہیں ہے۔ اس کا پرپس یہ ہے کہ الگوریدم کے پیچھے جو لاجکس ہیں، جو تھاٹس ہیں، جو تھیوریٹیکل چیزیں چل رہی ہیں ان کا ذکر کیا اور ان کو سمجھا جائے۔ اچھا، اب ہم ذکر کر رہے تھے کہ اس کورس کے لیے ہمیں بکس کون سی ریکوائرڈ ہوں گی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ایک ٹیکسٹ بک ہے آپ کی جو کہ لازمی پرچیز کرنی ہے، آپ لوگوں نے اس کو پرچیز کر کے رکھ لینا ہے، اسی سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سب سے امپورٹنٹ بک ہے، اور پوری دنیا میں یہی پڑھائی جاتی ہے۔ جب بھی انالیسز آف الگوریتم یا ڈیزائن اینڈ انالیسز آف الگوریتم کا کورس پڑھایا جاتا ہے تو ہمیشہ یہی بک فالو کی جاتی ہے، اور اس کا نام ہے جی انٹروڈکشن ٹو الگوریتم۔ سر یہ ہارڈ کاپی میں ہوگی؟ یہ ہارڈ میں بھی اویلیبل ہے، سافٹ میں بھی اویلیبل ہے، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ آپ ہارڈ کاپیز کی پرچیز کریں۔ جب آپ کلاس میں آئیں تو یہ بک آپ کے پاس موجود ہو۔ اوکے سر۔ ہاں جی، اس کا 3rd ورژن یا 3rd ایڈیشن اویلیبل ہے مارکیٹ میں، زبردست قسم کی بک ہے۔ اس کو باقاعدہ الگوریدمس کی بائبل کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بہت ساری الگوریدم یہ ڈسکس کرتی ہے، اور بڑی اچھی ایک بک ہے۔ اس کے 4 آتھرز ہیں،
زیادہ تر کارمین کے نام سے جانی جاتی ہے. آپ کسی بھی بک شاپ پہ جائیں گے اور اسے کہیں گے الگوریدم کی کارمین کی بک دے دیں تو اس کو پتہ ہی ہے کہ اس بک کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ بک آپ سب پرچیز کریں گے اور ظاہر ہے یہ لانگ ٹرم میں فائدہ دے گی. یہ صرف اس کورس کے لیے نہیں ہے. یہ جب بعد میں آپ ڈفرینٹ اور کورسز وغیرح پڑھ رہے ہوں گے اور اس میں الگوریدم انالیسس کا دوبارہ سے جب استعمال ہوگا تو آپ کو ریویژن کے لیے یہ بک ہیلپ کرے گی. اسی طرح کل کو جب آپ انٹرویوز دے رہے ہوں گے اپنے انٹرنشپس کے لیے یا کہیں اپنے کریئر کے لیے جابس کے لیے یا کسی اور جگہ جب ٹیکنیکل انٹرویو آپ دے رہے ہوں گے تو بہت سارے کویشچنس اسی میں سے ہو رہے ہوں گے الگوریدمس اور ڈیٹا سسٹم میں سے. تو یہ چونکہ ان سب چیزوں کو کور کرتی ہے تو یہ آپ کو اس ٹائم بھی ہیلپ کرے گی. اور ایون کہ کل کو جب آپ یہ کورس پڑھانے لگ جائیں گے ایز اے ٹیچر تو تب بھی یہ آپ کو ہیلپ کرے گی. جس طرح میں نے اپنے بیچلرس کے دور میں یہ بک خریدی تھی اور ابھی بھی وہ میرے پاس ہے اور ابھی میں اس سے پڑھ کے آپ کو انشاءاللہ پڑھا رہا ہوں. تو آپ نے یہ بک لازمی پرچیز، ایک بک تو آپ نے لازمی پرچیز کرنی جو یہ والی ہے، یہ ہماری ٹیکسٹ بک ہے. ٹھیک ہے، تو اس بک کا نام ہے جی انٹروڈکشن ٹو الگوریدم بائی کارمین. نارملی جو فرسٹ آتھر ہے اس کا زیادہ نام یہاں ذکر ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے یہ بک لازمی پرچیز کرنی. نیکسٹ جو ہماری بک کہہ لیں وہ ریفرنس بک ہے. ہمارے پاس ریفرنس بکس ڈفرینٹ ہیں. ان میں سے ایک ریفرنس بک یہ والی ہے جس کو ہم الگوریدم ڈیزائن کہتے ہیں. یہ فرسٹ ڈیزائن ہے، یہ جان کی ہے. اور تو یہ بک لے بھی سکتے ہیں لیکن سافٹ کاپی بھی اس کی اویلیبل ہے. تو ریفرنس بکس پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی سافٹ کاپیز کیونکہ اویلیبل ہیں تو ہم انہیں کا استعمال کریں گے. لیکن ٹیکسٹ بک جو ہے وہ اس کا ہارڈ کاپی ہونا ضروری ہے. وہ سافٹ میں بھی آپ رکھیں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن اس کی ہارڈ کاپی ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ایک بہت اچھی بک ہے، جیفری کی جو بک ہے انالیسس آف الگوریدم اینڈ ایکٹیو لرننگ اپروچ. یہ بھی بہت اچھی بک ہے، بہت آسان بھی لکھی ہوئی ہے. اس میں بہت ساری اچھی الگوریدم کا ذکر بھی ہوا ہے اور ان کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے اور آسان طریقے سے. یہ جو بک ہے یہ ریلیٹیولی ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہماری ٹیکسٹ بک ہے. جو ٹیکسٹ بک ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے، مشکل الفاظ تھوڑے مشکل لکھے ہیں لیکن چونکہ وہ زیادہ اس میں چیزیں ذکر ہوئی ہیں تو اس لیے اسی کو ہمیں ایز اے ٹیکسٹ بک کنسیڈر کرنا ہے. تو یہ جو جیفری والی بک ہے یہ بھی ایک اچھی بک ہے. یہ بھی سافٹ کاپی آپ کے پاس اگر اویلیبل ہے تو بہت اچھی بات. اور اس کے علاوہ جو ایک اور بہت اچھی بک کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ہے الگوریدمس کی بائی رابرٹ سیجوک. یہ سیجوک کی جو بک ہے ایسے بہت اچھی اچھی جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، یوں کہنے کہ جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں جس طرح MIT ہے، آکسفورڈ ہے، جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 100 یونیورسٹیز ہیں ان میں جو موسٹلی دو بکس فالو کی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ آپ کی رابرٹ سیجوک کی یہ والی بک ہے جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہے اور دوسری ہمارے والی ٹیکسٹ بک جو ہم نے ایز اے ٹیکسٹ بک گورنمنٹ والی. یہ دونوں بکس جو ہیں یہ ہمیشہ استعمال کی جاتی ہیں بڑی بڑی ٹاپ یونیورسٹیز میں. تو اس میں بھی الگوریزم کا بہت اچھے سے اس نے ایکسپلین کیا ہوا ہے اور یہ بھی بہت اچھی بک ہے. یہ تھوڑا سا جاوا کا پرسپیکٹو یوز کرتے ہوئے الگوریزم کو امپلیمنٹ بھی کر کے بتاتا ہے اور کوڈ وغیرہ بھی اس نے کچھ دیا ہوا ہے. تو اس کی اپنی کچھ خوبیاں ہیں. تو اس بک کی بھی سافٹ کاپی اویلیبل ہے، وہ اگر چاہیے ہوگی تو وہ بھی مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ریفرنس بکس ہیں یہ اصل میں اس لیے ہوتی ہیں کہ کچھ ایسی الگوریزمس ہوتی ہیں جو لیٹس سے ٹیکسٹ بک میں تھوڑا مشکل طریقے سے یا مشکل کم الفاظ کے ساتھ انہوں نے ایکسپلین کی ہوتی ہیں. تو ان کو زیادہ ڈیپتھ میں ایکسپلین کرنے کے لیے یا ان کو سیکھنے کے لیے ہم ڈفرینٹ اور بکس کا سہارا لے لیتے ہیں. تو یہ جو ریفرنس بکس ہیں یہ اس لیے ہیں. تو یہ 3 ریفرنس بکس ہیں جو کہ ہمیں ہمارے پاس ہوں گی. تو اس کا مطلب ٹوٹل 4 بکس ہیں. 4 بکس میں سے ایک بک لازمی پرچیز کرنی ہے جو شروع میں نے ٹیکسٹ بکس کے نام پہ ٹیکسٹ بک کے طور پہ بتائی، کارمین والی. باقی جو ہیں یہ ریفرنس بکس ہیں ان کا پرچیز کرنا ضروری نہیں ہے، یہ سافٹ کاپی ہمارے چل جائے. تو اوور آل اس کا مطلب ہے ہم جو چیزیں سیکھ رہے ہوں گے وہ ان ڈفرینٹ بکس سے سیکھ رہے ہوں گے. اچھا، یہ ہمارا ورک یوں کہنے کنٹینٹ بریک ڈاؤن ہے کہ ہم اس پورے کورس میں ویکلی کیا چیزیں پڑھ رہے ہوں گے. جس طرح ابھی ہمارا فرسٹ ویک چل رہا ہے تو اس میں ہم کورس کا انٹرو کر لیں گے اور جیسے کہ آج کا لیکچر ہے کورس کا انٹرو اس میں ہو گیا.
کورس کا لرننگ آؤٹ کمس کا ذکر ہو گیا, اور الگوریتم, واٹ از این الگوریتم یہ ہم دیکھ لیں گے, رول آف الگوریتم ان کمپیوٹنگ, امپورٹنٹ پرابلم ٹائپس کون سی ہیں, جس طرح ہم نے شروع میں ڈسکرپشن میں یہ ذکر کیا تھا, ڈسکرپشن میں اور سی ایل اوز میں بھی ہم نے کہا تھا کہ ڈفرینٹ پرابلمس ہیں جو کہ ہم الگوریتم سے سالو کرنا چاہتے ہیں, وہ کون سی ایسی پرابلمس ہیں وہ ہم ذکر کریں گے کہ امپورٹنٹ پرابلمس کی ٹائپس کون کون سی ہیں جن کو کمپیوٹنگ والے لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ان کو سیکھتے ہیں اس کورس کے اندر. اور اس کے علاوہ انالیسز آن نیچر آف انپٹ اینڈ سائز آف انپٹ, اس کو بھی ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں. پھر ہم نے جس طرح سی ایل او 1 میں ذکر کیا تھا کہ اسمپٹوٹک انالیسز پرفارم کرتے ہیں, وہ اسمپٹوٹک انالیسز ہم انشاءاللہ سیکنڈ ویک میں کنٹینیو کریں گے. اور ساتھ ہی ہم ایفیشنسی انالیسز آف الگوریتم دیکھیں گے کہ ٹائم کمپلیکسٹی کیا ہے, اسپیس کمپلیکسٹی کیا ہے, اور پھر ان کا آپس میں کیا ریلیشن ہے. اسمپٹوٹک انالیسز کیا ہوتا ہے, یہ بگ او لکھا ہوا ہے, یہ بگ او کیا ہے, بگ اومیگا کیا ہے, یہ بگ تھیٹا ان کا کیا میننگ ہے, لٹل او کیا ہے, لٹل اومیگا کیا ہے. تو ہم ان ساری چیزوں کو انشاءاللہ سیکنڈ ویک میں ڈسکس کریں گے. تو اس سے ہمارے جو یوں کہنے کے جو پہلے 2 سی ایل اوز ہیں وہ سیکنڈ ویک سے بہت زیادہ انٹر لنکڈ ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اسمپٹوٹک انالیسز کیا ہوتا ہے. یہ فرسٹ سی ایل او تھا ہمارا, اور اس کے بعد ان اسمپٹوٹک انالیسز کرنے کے بعد ہم انالائز کر سکیں الگوریتم کی ایفیشنسی ان ٹرمز آف اسپیس اینڈ ٹائم, تو وہ بھی اسی ویک کے اندر ڈسکس ہوگی. تو اس کا مطلب ہے اس ویک میں جو کنٹینٹس ہم ڈسکس کریں گے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور یہ ہمارے دو سی ایل اوز کو میجرلی کور کریں ویسے. اور یہ دو سی ایل اوز جو ہم اس ویک میں سیکھیں گے یہ پورے کورس میں اپلائی ہو رہے ہیں, اور پورے کورس میں ہم بار بار اسمپٹوٹک انالیسز پرفارم کر رہے ہوں گے, اور ان کی اسپیس اینڈ ٹائم کمپلیکسٹی وغیرہ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوں گے اور نکال. ویک 3 کے اندر انشاءاللہ ہم الگوریتم ڈیزائن ٹیکنیکس کون سی ہوتی ہیں ہم ان کا بھی ذکر کریں گے, جہاں کچھ کا ذکر ہوا ہے جس طرح بروٹ فورس اپروچز ہوتی ہیں, ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچز ہوتی ہیں. اس کے اندر آپ نے مرج اور کوئک سارٹ وغیرہ پڑھی ہوگی, تو یہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر اپروچ ہوتی ہے, اس کے اندر ہوتے ہیں. تو سارٹنگ الگوریتم کا انالیسس دیکھیں گے. ویک 4 میں لوپ انویریئنٹ کیا ہوتا ہے, ریکرجن اینڈ ریکرنس ریلیشنز کیا ہوتے ہیں, ان کا ذکر کریں. پھر ایک گریڈی اپروچ ہوتی ہے, یہ بھی الگوریتم ڈیزائن ٹیکنیک ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں ان کو بھی ذکر کریں گے, اور ان کے اندر ڈائنامک پروگرامنگ کیا ہے, ایلیمنٹس آف ڈائنامک پروگرامنگ کیا ہوتے ہیں. اور پھر ہمارا تقریباً یوں کہنے کہ 3 ویکس ہم اس ڈائنامک پروگرامنگ والے پورشن پہ لگائیں گے, کیونکہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ ایسی ٹیکنیکس ہیں جو پریکٹیکلی لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہماری الگوریتم کی جو ایفیشنسی ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہے. تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جائے گا. تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم کم از کم 3 ویکس اس پہ لگائیں ڈائنامک پروگرامنگ پہ, اور ڈفرینٹ اس کی ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں تاکہ یہ ہمیں اچھی طرح آ. تو اس کا مطلب ہے 3 ویکس کا مطلب ہے کہ اگر ایک ویک میں ہماری 3 کلاسز ہوئیں تو ہم تقریباً 9 لیکچرز جو ہیں وہ اس پہ کنزیوم کر رہے ہوں گے. 8 ویک میں ہم بائنری سرچ ٹریز جو آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ان کو ہلکا سا ٹچ کریں گے, اور پھر جو بیلنس ٹریز ہیں اے وی ایل ٹری اور ریڈ بلیک ٹری ہم ان کا ذکر کریں گے, اور ان کو سیکھیں گے اچھا یہ کیا ہے اور ان میں آپس میں کیا ڈفرینس. اور چونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ انالیسس آف الگوریدمس پہ ہے, تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم چیزوں کا انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ جس طرح ٹریز کو بیلنس کرنے کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں, ڈفرینٹ طریقے ہیں. ان میں سے ایک طریقہ اے وی ایل ٹری والا ہے, ایک ریڈ بلیک ٹری. تو ہم ان طریقوں کو انالائز کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا بیٹر ہے, کیونکہ ہم نے ہمیشہ ایفیشنسی کی طرف جانا ہے کہ کون سا زیادہ ایفیشینٹ ہے. تو ہم ان کا کمپیریزن وغیرہ دیکھتے ہیں, انالائز کرنا ہے. پھر 9th ویک میں ہمارا مڈ ٹرم آ جائے گا. تو مڈ ٹرم سے پہلے جو ہم نے جتنی بھی چیزیں ذکر کی ہوں گی وہ ہم ایویلویٹ کر لیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کوئزز اور اسائنمنٹس کنٹینیو رہیں گے. اور پھر ہم 10th ویک میں ہیپس اور پرائرٹی کیوز کا ذکر کریں گے, اور پھر ان کا کمپلیکسٹی انالیسس پرفارم کریں گے. پھر ہیشنگ اور ہیشنگ فنکشنز اور پرفیکٹ ہیشنگز ان کا ذکر کریں گے, اور ان کا بھی انالیسس پرفارم کریں گے. پھر ہمارے پاس آپ نے جس طرح ڈیٹا اسٹرکچر میں گراف ڈیٹا اسٹرکچر پڑھا تھا, تو اس گراف ڈیٹا اسٹرکچر کو کیسے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے, اور اس سے ریلیٹڈ یا ایسوسیٹڈ جو الگوریدمس ہیں ہم ان کا بہت زیادہ اس میں ذکر کر رہے ہوں گے, اور ان کا انالیسس ظاہر پرفارم کر رہے ہوں گے.
फॉर एग्जाम्पल जैसा ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च है, इनको हल्का सा टच करेंगे। आपने पहले भी जिक्र पढ़ी हुई है, बस हम जरा इनको यहाँ रिवाइज करेंगे और उनका कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज नहीं करेंगे या कोडिंग की तरफ नहीं जा रहे होंगे। हमारा पर्पस ये होगा कि जो लॉजिक है इसके पीछे वो एक दफ़ा हमें रिवाइज हो जाए और फिर हम उस पर एनालिसिस परफॉर्म करें, जो कि एसिम्प्टोटिक एनालिसिस होता है। और फिर 13th वीक में हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट को जिक्र करेंगे, साथ ही स्पार्स ग्राफ्स का जिक्र करेंगे और उनका भी इसी तरह एनालिसिस करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ्स एल्गोरिथम्स होती हैं, इनका ताल्लुक ग्राफ से ही होता है। तो अब ये सारी एल्गोरिथम्स चल रही हैं जिनका ताल्लुक ग्राफ डेटा सेट से। इसी तरह डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम है, इस पर भी हम जिक्र करें। फिर हमारा वीक नंबर 15 आ जाएगा, उसमें भी हम एक बेल्मन फोर्ड एल्गोरिथम है, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ की होती है, इस पर जिक्र करेंगे। फिर हम कुछ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स आ जाएंगे, ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम डोमेन आ गई, तो उसकी कुछ स्ट्रिंग मैचिंग एल्गोरिथम्स होती हैं। इसको 15th वीक में स्टार्ट करेंगे और उसी को 16 वीक में भी कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर हम कम्प्लेक्सिटी क्लासेस का जिक्र करेंगे। असल में कंप्यूटिंग में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होती हैं। मतलब दुनिया की, जिस तरह हमने कहा ना कि दुनिया की हर प्रॉब्लम कंप्यूटर से सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम्स हैं या बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो कंप्यूटर से सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन वो ऐसे प्रॉब्लम्स जो कंप्यूटर से सॉल्व हो भी सकते हैं, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जल्दी हो सकते हैं, जो बहुत ही फाइनाइट टाइम के अंदर, थोड़े से टाइम के अंदर हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। अब जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि क्लासेस में पी है, तो ये पोलिनोमियल कम्प्लेक्सिटी क्लासेस होते हैं। ये क्या होती हैं? ये असल में एसिम्प्टोटिक एनालिसिस जब हम परफॉर्म करेंगे और फिर हम डिफरेंट जो छोटे क्लासेस हैं उनको निकालेंगे, उनको फिगर आउट करेंगे, अच्छा ये हमारी कम्प्लेक्सिटी क्लासेस होती हैं। उनमें से सबसे मुश्किल वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये वाली होती हैं। एक को पी कहते हैं, ये पोलिनोमियल हैं। फिर एनपी होती हैं, नॉन पोलिनोमियल। फिर एनपीसी, ये भी होती हैं। फिर एनपी हार्ड। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम इनको सीखेंगे या एटलीस्ट ये आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो इस खास किस्म की कम्प्लेक्सिटी कैटेगरीज या कम्प्लेक्सिटी क्लासेस के अंदर आ रही होती हैं और इनको सॉल्व करना कितना मुश्किल है। और ये वो वाली प्रॉब्लम है जो अभी भी रिसर्च अंडर रिसर्च हैं, लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इनको अच्छे तरीके से या एफिशिएंटली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इन एल्गोरिथम को सॉल्व कर सकें और उनके लिए, या इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और उनके लिए बहुत अच्छी एल्गोरिथम, नई एल्गोरिथम डिवाइस करें। तो ये ओवरऑल हमारा कोर्स है और 17th वीक के अंदर इंशाल्लाह हमारा फाइनल एग्जाम हो जाएगा, जैसे कि एज पर हमारा डेट शीट जो हो रहा होगा। तो ये असल में ओवरऑल हमारा एक पूरा कोर्स है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। उनमें से मेजरली वही, मैं अगेन जिस तरह मैं कहूँगा कि हमने 4 CLOs डिफाइन किए थे, उन 4 में से जो 2 हैं उनका ताल्लुक इस सेकंड वीक वाले कंटेंट से है, बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है और फिर वो थ्रू आउट द कोर्स आगे इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह जो 3rd CLO हमने जिक्र किया था कि कुछ एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स होती हैं, उनको हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करेंगे। तो वो 3rd वीक से ऑनवर्ड हमारा तकरीबन ये यूँ कह लें कि एट द एंड ऑफ कोर्स तक हमारा ये सारा सिलसिला चल रहा होगा कि हम डिफरेंट एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स का जिक्र करेंगे और वो डिफरेंट प्रॉब्लम से कैसे अप्लाई हो रही हैं, वो कौन सी एल्गोरिदम, कौन सी डिज़ाइन टेक्निक किस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा सूटेबल है, इनका जिक्र कर रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा हैवी सा कोर्स हमारा काइंड ऑफ बन जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब हम जिक्र कर रहे थे बहुत सारी एल्गोरिदम, बार बार हम एल्गोरिदम का जिक्र कर रहे हैं और हमारा कोर्स भी सारा एल्गोरिदम्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि एल्गोरिदम होती क्या है। तो एक छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने जिस तरह आई है, डेफिनेशन इज के हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। वो क्या है कि एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। एल्गोरिदम होती क्या है? स्टेप बाय स्टेप तरीकाकार होता है किसी चीज का फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। इसमें मैंने 3 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हाईलाइट किया है, और भी वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने उनको हाईलाइट किया। फॉर एग्जांपल जिस तरह
کہ الگوریدم ہے جی، الگوریدم ہوتی کیا ہے؟ ایک پروسیجر ہوتا ہے پہلے نمبر پہ، لیکن یہ پروسیجر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ رینڈملی آپ نے ڈفرینٹ اسٹیپس پرفارم کر لیے تو آپ کا مسئلہ سالو ہو گیا. نہیں، الگوریدم ہمیشہ ایسے پروسیجر کو کہتے ہیں جو سیکوینس میں ہوتا ہے، جس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہو تو اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ پہلے ایف ایس سی پڑھنی ہوگی، پیپرز دینے ہوں گے، ایگزام جب ہو جائیں گے پھر رزلٹ آئے گا، پھر مارک شیٹ آئے گی، پھر اس کو اٹیسٹ کروائیں گے، پھر آپ یونیورسٹی میں آ کے سبمٹ کریں گے، یونیورسٹی سے فارم لیں گے، ایڈمیشن فارم لیں گے، پھر ان کے ساتھ ڈاکومنٹس اٹیچ کریں گے، پھر وہ سبمٹ کریں گے، پھر یونیورسٹی میں ٹیسٹ دیں گے، پھر انٹرویو ہوگا اگر یونیورسٹی والے لیتے ہیں، پھر وہ آپ کو بتائیں گے، پھر واچر دیں گے، پھر فی پے ہوگی، پھر آپ کا ایڈمیشن ہوگا. تو یہ ایک پورا پروسیجر ہے. اب اس میں اگر ایک اسٹیپ آپ آگے پیچھے کر دیں، آپ کہیں نہیں جی میں ڈاکومنٹس بعد میں سبمٹ کروں گا، پہلے میں فی پے کروں گا، پہلے میں مجھے واچر دیں میں فی پے کروں گا، تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی جو پرابلم ہے اس کا ایک خاص پروسیجر ہوگا، وہ پروسیجر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا، اور اس کو ہم الگوریتھم کہیں گے. لیکن اس کے لیے کچھ خاص چیزیں بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. نمبر 1، ایک پہلی کیا چیز ہے جی؟ فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم. پہلا چیز یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے. دوسری چیز یہ کہ وہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے وہ قیامت تک نہ چلتا رہے، وہ ایک فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم کے اندر ختم بھی ہونا چاہیے. وہ نیور اینڈنگ اسٹیپ پروسیجر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو نیور اینڈنگ پروسیجر ہوتا ہے اسے وہ پھر ہم اسے الگوریدم نہیں کہیں گے، اور وہ کوئی اچھی الگوریدم ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے، کیونکہ اس کا فائدہ ہی نہیں ہے. جب اس کا رزلٹ ہی نہیں آنا کبھی تو ایسے الگوریدم کا فائدہ نہیں ہے. جس طرح آپ نے جب پروگرامنگ کرتے ہیں، کوڈنگ کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم انفائنائٹ لوپ لگا دیں تو انفائنائٹ لوپ نہ کبھی اینڈ ہوگا نہ کبھی اس کا رزلٹ آئے گا. تو ایسے پروگرامس میں کبھی ہم انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتے. ہم ہمیشہ ایسے پروگرامس میں، ایسے سافٹ ویئر میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جس پہ ہم ایک بٹن کلک کریں تو ہمیں چند سیکنڈس کے اندر اس کا رسپانس آئے. اب اگر ہم ایک سرچ کرنے لگ جائیں، گوگل پہ ہم نے سرچ کیا، کچھ چیزیں، کچھ ٹیکسٹ ٹائپ کیا اور ہم نے کہا جی سرچ کرو، اب وہ سرچ کرنے لگ جائے اور کنٹینیوسلی کرتا رہے گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ لگا رہے، تو ایسے براؤزر کا یا ایسے انٹرنیٹ کا پھر ہم کیا کریں؟ کوئی ہمارے پاس، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بند کر دیتے ہیں. اس کا مطلب جس کا رزلٹ کبھی بھی نہیں آنا، ایسی الگوریدم میں ہم کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. تو اس کا مطلب ہے سادہ الفاظ میں آپ سے کوئی پوچھے گا کہ الگوریدم کیا ہوتی ہے، تو آپ نے کیا بتانا ہے کہ الگوریدم اصل میں اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہوتا ہے جو کسی بھی پرابلم کو سالو کرتا ہے ود ان فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم. یہ فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو اسٹیپ بائی اسٹیپ امپورٹنٹ ہے اور ایک فائنائٹ اماؤنٹ آف ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ دو ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو ایک پروسیجر کے اندر اگر ہوں گی تو ہم اسے الگوریدم کہیں گے. ایک اور ڈیفینیشن بھی اس کی اویلیبل ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ بھی تقریباً اس جیسی ہے، بس الفاظ کا چناؤ تھوڑا سا انہوں نے ڈفرینٹ کیا ہے کہ مور جنرلی اگر جنرلائز فارم میں آپ الگوریدم کو ڈیفائن کرنا چاہیں گے وہ کیا ہے جی؟ این الگوریدم از اے ویل ڈیفائنڈ کمپیوٹیشنل پروسیجر. اب جس طرح اس نے پیچھے کیا کہا تھا جی؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر، یہاں اس نے تھوڑے سے الفاظ مشکل کر دیے ہیں کہ ویل ڈیفائنڈ کمپیوٹیشنل پروسیجر. کمپیوٹیشن کا ذکر یہاں کیوں کیا؟ کیونکہ ہم اپنا جو پرابلم ہے وہ کمپیوٹر سے سالو کرنے جا رہے ہیں. تو جب کمپیوٹر سے سالو کرنے جا رہے ہیں تو ہم کمپیوٹیشنل ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، یعنی کہ کمپیوٹیشن کیلکولیشنز پرفارم کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ ہر وہ پرابلم جو کیلکولیشن سے سالو ہو سکتا ہے وہ کمپیوٹر سے سالو ہو سکتا ہے. تو ہم اگر ایک الگوریدم یا ایک پرابلم کمپیوٹر سے سالو کرنے جا رہے ہیں تو اٹس مین ہم اسے کیلکولیشن سے سالو کرنے جا رہے ہیں. اور جب بھی ہم کسی چیز کو کیلکولیشن سے سالو کرنے جا رہے ہوں تو ان کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ ہے وہ کمپیوٹیشنل یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ آئی؟ کمپیوٹیشن کا مطلب کیا ہوگا جی؟ کمپیوٹیشنل پروسیجر کا کیا مطلب ہوگا بتائیے ذرا. جو پرابلم ہم کمپیوٹر سے کیلکولیٹ کرتے ہیں. ہاں جی، ایسی پرابلم جو کمپیوٹر سے کیلکولیشن سے سالو کی جا سکیں انہیں کمپیوٹیشنل پرابلمس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کے لیے جو آپ نے طریقہ کار بنایا ہوگا، جو الگوریدم بنائی ہوگی،
یا پروسیجر بنایا ہوگا اس پروسیجر کو بھی کمپیوٹیشنل پروسیجر کہیں گے. تو اس کا مطلب ہے ویل ڈیفائنڈ کا مطلب ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ٹھیک ہے جی, بڑا طریقے سے ڈیفائن کیا ہوا ایک کمپیوٹیشنل پروسیجر ہوگا, ایک میتھڈ ہوگا جو کیا کرے گا, دیٹ ٹیکس کلیکشن آف ایلیمنٹس ایز انپٹس, کہ ان پٹ کے طور پہ وہ کلیکشن آف ایلیمنٹس ہم سے لے گا. کلیکشن آف ایلیمنٹس کا مطلب ہے ایک سے زیادہ ایلیمنٹس کی کلیکشن, کمبینیشن آف ملٹیپل ایلیمنٹس وہ ہم سے لے لے گا. فار ایگزامپل اگر ہم بہت ہی سادہ ایگزامپل کی بات کریں تو ہم سارٹنگ جب کرتے ہیں تو ارے میں ایلیمنٹس پڑے ہوتے ہیں, اب وہ ایک سے زیادہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں اس لیے وہ کلیکشن آف ایلیمنٹس ہیں. تو ایک الگوریدم ہے جو ہم سے ارے میں پڑے ہوئے کلیکشن آف ایلیمنٹس ان پٹ کے طور پہ لیتی ہے اور اس ارے کے اوپر وہ ایک ویل ڈیفائنڈ کمپیوٹیشنل پروسیجر اپلائی کرتی ہے اور پروڈیوس کیا کرتی ہے, اینڈ پروڈیوسز ا کلیکشن آف ایلیمنٹس ایز آؤٹ پٹ. اور آپ اگر دیکھیں تو سارٹنگ والی الگوریدم کو ہم ارے ہی ان پٹ دیتے ہیں اور واپس ہمیں کیا ملتا ہے, واپس بھی ارے ہی ملتی ہے, وہی ارے ملتی ہے, لیکن اس ارے میں بھی کیا ہوتا ہے, کلیکشن آف ایلیمنٹس ہوتے ہیں. لیکن پہلی والی ارے میں اور بعد والی ارے میں فرق کیا ہوتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے, پہلی انسارٹڈ تھی اور الگوریدم سے گزرنے کے بعد اب وہ جو ارے ہمارے پاس اچیو ہوئی ہے یا ہم نے گیٹ کی ہے وہ ایک سارٹڈ ارے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی جو الگوریدم ہے وہ کوئی سیٹ آف انپٹس لے سکتی ہے, جس طرح یہ ہمارے پاس ایکس انپٹس ہیں تو ہم کہہ دیں گے کہ جس طرح یہ باکس آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کی ایک ایرو ان ایرو ہے, اس کو ان پٹ کہیں گے. تو ایکس جو ہے دس از کائنڈ آف ارے, اور یہ کون سی ارے ہے, دس انسارٹیڈ ارے کہہ سکتے ہیں آپ, کہ ایک ایسی ارے ہے جو انسارٹیڈ ہے. ہم ایک ارے دیں گے, کلیکشن آف ایلیمنٹس دیں گے ایز اے ان پٹ ٹو دس الگوریدم, اور یہ الگوریدم کون سی ہو سکتی ہے, یہ ہماری سارٹنگ کی الگوریدم ہو سکتی ہے فار ایگزامپل, یہ ہماری کوئی اور الگوریدم بھی ہو سکتی ہے, سرچنگ کی الگوریدم بھی ہو سکتی ہے, کوئی بھی الگوریدم ہو سکتی ہے. اور یہ جو الگوریدم ہے, یہ جو فنکشن, یہ ایف جو ہے یہ اصل میں اس الگوریدم کا نام ہے. جس طرح فنکشن ہم پڑھتے ہیں نا کیلکولس میں فنکشنز پڑھتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, اس میں پروگرامنگ میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ ہم انپٹس دیتے ہیں, ایک فنکشن اس پہ کال کرتے ہیں, وہ فنکشن اپنی کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے اور ہمیں رزلٹ دیتا ہے. تو جو الگوریدم ہوتی ہے وہ اصل میں فنکشن ہی ہوتا ہے. ہم ٹیکنیکلی یا پروگرامنگ کی زبان میں اس الگوریدم کو فنکشن کہہ رہے ہوتے ہیں, الگوریدم کو پروگرامنگ کی لینگویج میں فنکشنز کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جنیریکلی عام کمپیوٹر سائنس کی دنیا میں عام زبان میں یا کمپیوٹر سائنس والی جو عام زبان ہے اس میں ہم فنکشنز کی بجائے الگوریدمز کا ذکر کرتے ہیں, کیونکہ الگوریدم ذرا جنیرک ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اس ورڈ کا استعمال کرتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ بھائی ہم ایک ان پٹ دیں گے اپنی الگوریدم کو اور الگوریدم اس پہ کچھ آپریشن پرفارم کرے گی. اس نے جو بھی آپریشن پرفارم کرنا ہے, جو بھی الگوریدم ہم نے لگائی ہے, تو اس نے کوئی ایک ریزلٹ جنریٹ کیا وائی. تو اب وائی لیٹ سے ہم نے ارے دی تھی, الگوریدم ہم نے سارٹنگ والی لگائی تھی, سارٹنگ والی الگوریدم کو ارے ان پٹ کی, اس نے ہمیں ارے ہی واپس کی. اب جب اس نے ارے واپس کیا تو یہ وہ اوریجنل ایکس نہیں رہی, اب یہ جو ایکس ارے تھی نا جو کہ انسارٹیڈ تھی یہ وہ نہیں رہی, اب یہ وائی والی ارے آئی ہے کائنڈ آف, یعنی کہ ایک جو انسارٹیڈ ارے تھی اس کو ہم ایکس کے نام سے جان رہے تھے اور جو سارٹیڈ ارے آئی ہے اس کو اب ہم وائی کے نام سے جان رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس جو ارے آ گئی ہے وہ بھی ایک کلیکشن آف ایلیمنٹس ہے, اس کو ہم کہیں گے آؤٹ پٹ. تو اب اگر ہم ڈیفینیشن کو دوبارہ سے پڑھیں تو کیا کہہ رہی ہے جی, an algorithm is a well defined computational procedure. یہ جو الگوریدم ہے وہ ایک بڑے اچھے طریقے سے ڈیفائنڈ کمپیوٹیشنل پروسیجر ہوتا ہے, ویل ڈیفائنڈ کمپیوٹیشنل پروسیجر ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے, which takes collection of input collection of elements as input, input کے طور پہ وہ collection of elements لیتا ہے and produces an output. وہ جو آؤٹ پٹ آتی ہے وہ بھی کلیکشن آف ایلیمنٹس ہو سکتا ہے. تو یہ بیسیکلی الگوریدم کی کچھ ڈیفینیشنز تھیں. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے, بس وہ بہت زیادہ جنیرک تھی, یہ بہت زیادہ اس میں ٹیکنیکل الفاظ یہاں استعمال کیے ہیں. تو دونوں الگوریدمس کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ کریکٹ ہیں, کسی میں بھی مسٹیک نہیں ہے, وہ عام زبان میں تھی
یہ ذرا کمپیوٹر سائنٹسٹ کی زبان میں، ذرا ٹیکنیکل زبان میں لکھی ہوئی. آئی ہوپ یہ آپ کو کلیئر ہوگی. اچھا، اب رول آف الگوریتم، یہ جو ہم اتنا الگوریتم کا ذکر بار بار کر رہے ہیں، تو اس کا الگوریتم کا کمپیوٹنگ میں کیا فائدہ ہے، اور اس کا ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، یا ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس پہ، اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، یہ کیوں ہم ذکر کر رہے ہیں. تو ان الگوریتمس کا کمپیوٹنگ کی زبان میں یا کمپیوٹنگ میں بہت زیادہ رول ہے. تو وہ رول کیا ہے؟ مینس اس کی اپلیکیشنز ہیں بہت زیادہ. کمپیوٹرز کی دنیا میں ان الگوریتم کا بہت زیادہ رول ہے، اور بہت زیادہ اس کی اپلیکیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپلیکیشن کون سی ہو سکتی ہیں؟ فار ایگزامپل، آپ میں سے کتنے لوگوں نے سرچ انجن استعمال کیا ہے؟ یا سرچ انجن کا پتہ بھی ہے یا نہیں؟ یہ سارے سارے یوز کرتے ہیں. کرتے ہیں گوگل وغیرہ ہر نو بندہ سر. کرتا ہے. ہاں، تو جو آپ گوگل یوز کرتے ہیں، جب آپ google.com لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا جو پیج آتا ہے، اصل میں وہ سرچ انجن. تو آپ اس سرچ انجن میں کچھ چیزیں ٹائپ کرتے ہیں اور سرچ پہ کلک کرتے ہیں، تو کچھ ریزلٹس آتے ہیں، کچھ ویب سائٹس کے لنکس آتے ہیں آپ کے سامنے. تو جو سرچ انجن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈفرینٹ ویب پیجز سے آپ کی گیون ان پٹ یا انفارمیشن جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ چاہے وہ کون کون سے ویب پیجز پہ پڑی ہوئی ہے، تاکہ آپ کو لا کے دکھا سکے. یہ وہ کیسے کر پاتا ہے؟ دس از بیکاز آف الگوریتم. اس کے پیچھے بہت ساری الگوریتمس ڈیفائن ہوئی ہیں. اور اس کے لیے آپ نے ایک ورڈ بھی سنا ہوگا، سرچ انجن آپٹیمائزیشن. تو وہ آپٹیمائز سر کیا وہ جاتا ایس ہے. سی او ایک کورس ہوتا ہاں ہے، جی، ایس ایس سی سی او. او آپ سیکھتے ہیں. تو وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ جو سرچ انجن کے پیچھے الگوریدمس ڈیفائن کی گئی ہیں، ان کے ریزلٹس کو بہتر کرنے کے لیے آپ ایس سی او پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو الگوریدمس ہیں وہ اصل میں امپورٹنٹ ہیں. وہ ہمارا فوکس فی الحال ان الگوریدمس پہ ہے کہ بھائی وہ سرچ انجن جو الگوریدم یوز کرتا ہے کسی بھی پیج پہ انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے، وہ ایک ایپلیکیشن ہے ہماری الگوریدمس کی. یہ ایک ایپلیکیشن ہوگی. اسی طرح آپ گوگل میپ یوز کرتے ہیں. آپ نے اگر سورس اے سے ڈیسٹینیشن بی کی طرف جانا ہو، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں یباسین یونیورسٹی سے ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں جانا چاہتے ہیں آپ؟ ہاں جی بتائیں ذرا، بابر بتائیں کہاں جانا چاہتے ہیں؟ سر جیلم جانا چاہتے ہیں. ہاں چلیں جیلم جانا چاہتے ہیں. تو لیٹ سے آپ نے اسلام آباد سے یا بسین یونیورسٹی سے جیلم میں جانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ گوگل میپ پہ اپنی ڈیسٹینیشن لکھیں اور وہ آپ کو بیسٹ روٹ بتائے گا. حالانکہ ملٹیپل روٹس ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو بیسٹ روٹ بتائے گا. اب یہ جو روٹ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے کہ اچھا بھائی اباسین سے جیلم جانے کے نا یہ راستے ہیں اور ان میں سے بیسٹ یہ والا ہے، تو یہ وہ کیسے کر رہا ہے؟ دس از بیکاز آف الگوریتم. اور یہ بھی ہم سر جی یہ میپ کو سر یہ کچا راستہ کیسے پتا چلتا ہے؟ حالانکہ یہ سر یہ کوئی مطلب کہ پہلے جب میپ بنتا ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے، یہ لوگوں کے میپ کو دیتی ہے کہ یہ رستے، یہ سڑک یہاں پہ جا رہی ہے، یہاں جا رہی ہے، نہیں. اس کو کیسے پتا چلتا ہے؟ اصل میں جو گوگل والے ہیں، اگر ہم گوگل میپس کا ذکر کریں تو ان کی جو سیٹلائٹس ہیں وہ آل دا ٹائم لائیو آپ کی کوریج کر رہی ہوتی ہیں اوور آل سب ہر چیز کی. تو ان کو آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ایک راستہ ہے، یہ ایک پاتھ ہے. تو وہ چونکہ لائیو چل رہا ہوتا ہے، ہم چونکہ لائیو یوز نہیں کر پاتے کیونکہ وہ پیڈ ہوتا ہے. جو لائیو گوگل میپ ہے وہ پیڈ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ تو لائیو یوز کر رہے ہیں اور اپنی ساری انفارمیشن ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہیں سب پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں چھوٹا راستہ ہے، کچا راستہ ہے، کیسا راستہ ہے. انہیں راستے کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اسے جو راستے کا پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو اس راستے کے بارے میں بتا پا رہا ہوتا ہے. دس از بیکاز آف الگوریتم. اچھا، اس کے علاوہ ایئر پلینز وغیرہ آپ یوز کرتے ہیں یا ریل روڈز آپ یوز کرتے ہیں اس میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے، تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس میں آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ شارٹیسٹ پاتھ آپ کو ملے. کہ اگر مجھے یہاں سے سعودی عربیہ جانا ہے یا کسی اور کنٹری میں جانا ہے، تو کون سا راستہ میرے لیے، فار ایگزامپل ایئر پلین کی اگر ہم بات کریں تو کون سا پاتھ ایسا ہوگا جو مجھے شارٹ پڑے گا کہ اس سے میرا ٹائم بھی کم لگے گا اور اس سے میرا فیول کاسٹ بھی کم ہوگی. تو یہ جو راستے ہیں، یہ جو ایسے سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو آپ کو چھوٹا راستہ یا شارٹیسٹ پاتھ آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اس میں یہ بھی الگوریتم کی بیس پہ ہی ہوتا ہے. اسی طرح یہ گوگل میپ میں بھی یہی ہوتا ہے، شارٹیسٹ پاتھ وہ آپ کو اصل میں گائڈ کر رہا. تو یہ بھی ایک ایپلیکیشن ہے آپ کی الگوریتم سے. اسی طرح آپ نے بہت سارے لوگوں نے ای کامرس
ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہوں گی, مطلب آن لائن سیل پرچیز وغیرہ کام آپ نے دیکھا ہوگا, یا کبھی آپ نے دراز سے کچھ چیز پرچیز کی ہوگی, یا آپ نے کسی بھی اور پلیٹ فارم سے کچھ پرچیز کیا ہوگا, آرڈر کیا ہوگا. وہاں آپ اپنی کریڈٹ کارڈ کی یا ڈیبٹ کارڈ کی انفارمیشن دیتے ہیں, پاسورڈز آتے ہیں, او ٹی پیز آتی ہیں, اور بھی منی ٹرانسفر بھی آپ آن لائن کر دیتے ہیں. اب اس میں کچھ کور قسم کی ٹیکنالوجیز استعمال ہوتی ہیں جس کے اندر فار ایگزامپل دا کور ٹیکنالوجیز یوزڈ آر پبلک کی, کرپٹو کرنسی اینڈ ڈیجیٹل سگنیچر. تو کرپٹو کرنسی کا تو آپ کو آئیڈیا ہے ہی. تو اب جو کرپٹو کرنسی کے لیے جو ظاہر ہے وہ کی ہوتی ہے, آپ وہ پبلک کی ہوتی ہے, پرائیویٹ کی, یہ آپ ذرا ڈیٹیل میں پڑھیں گے. آپ ایک انفارمیشن سیکورٹی کا کورس ہے, اس میں دیکھیں گے کہ پبلک کیز اور پرائیویٹ کیز کا کیا مطلب ہوتا ہے. لیکن کہنے کا پرپز یہ ہے کہ جس طرح پاسورڈز آپ کے ہوتے ہیں, پاسورڈ کی انکرپشن وغیرہ ہوتی ہے, اس طرح ڈیجیٹل سگنیچرز ہوتے ہیں جو ہے یہ ویریفائی کرتے ہیں ہاں واقعی یہ لاگ ان کرنے والا جو بندہ ہے یہ واقعی لیٹ سے بابر ہے یا عثمان ہے. تو اس کے لیے ڈیجیٹل سگنیچرز یوز ہوتے ہیں. اس کے پیچھے بھی یہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ ہاں واقعی یہ فلاں بندے نے ٹرانزیکشن کی ہے, یا یہ فلاں بندہ ہی ہے جو کہ لاگ ان کر رہا ہے یا ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں. اس کے پیچھے ایک نومیریکل بیس الگوریدمس ہوتی ہیں, اور وہ بھی الگوریدمس ہوتی ہیں. اس کا مطلب ہے اس کے اندر بھی بے تحاشا ہمارا الگوریدم انوالو ہے. کلیئر ہوگی بات یہاں تک؟ ایک اور آپ لوگوں نے آپریٹنگ سسٹم پڑھا ہے؟ نہیں سر, وہ اگلے سیمسٹر میں آپریٹنگ سسٹم کا. یس سر. اچھا چلیں, کچھ لوگوں نے پڑھا ہے کچھ نے نہیں پڑھا. تو آپ نے دیکھا ہوگا آپریٹنگ سسٹم کے اندر پروسیسز ہوتے ہیں. تو جو پروسیسز ہوتے ہیں, اب بہت سارے پروسیسز ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم, آپ بہت سارے سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں. تو پروسیس بیچارہ ایک ہوتا ہے, جو پروسیسر ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے, ہارڈ ویئر ایک ہی ہوتا ہے, لیکن اس کو بہت سارے سافٹ ویئر نے استعمال کرنا ہوتا ہے. تو آپ اگر ہر سافٹ ویئر اسے استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے تو وہ یہ پاسبل نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پھر اسکیجولنگ پرفارم کرتا ہے, اور اس طرح وہ آپ کی اچھے طریقے سے اسکیجولنگ کر لیتا ہے. جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے جب ہم یوز کر رہے تھے تو ہم ڈفرینٹ سافٹ ویئر یا ڈفرینٹ پروگرامس ہم ایٹ اے ٹائم یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان سب کو پروسیسر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تاکہ وہ پروسیس ہو سکے, اس کا جو بھی ڈیٹا ہے, اور وہ آگے سافٹ ویئر کنٹینیو اپنا جو کام ہے وہ کنٹینیو کر سکے. اس کے لیے پروسیسر کو استعمال کرنا چاہتے ہیں سب لوگ ہی, سب پروگرامز ہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پروسیسر ملے. لیکن چونکہ ایٹ اے ٹائم صرف ایک سافٹ ویئر کو ہی یا ایک پروسیس کو ہی آپ ایک پروسیسر جو ہے وہ ٹائم دے پاتا ہے, تو اس کے لیے پھر ہم ڈفرینٹ شیڈولنگ یا اسکیجولنگ الگوریدمز استعمال کرتے ہیں. تو ان اسکیجولنگ الگوریدمز کو ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ سارے پروسیسز کو ٹائم ایلوکیٹ کر سکیں, ان کو ٹائم مل سکے کہ وہ اپنا ڈیٹا پروسیس کر سکیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹائم مینجمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی الگوریدم کی بیس پہ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو الگوریدمس ہیں یہ ہمارے آپریٹنگ سسٹم جو ابھی آپ اپنے سامنے, اگر پی سی ہے, لیپ ٹاپ ہے, یا موبائل فون بھی ہے, جو بھی چیز آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس کے اندر جو پروسیسر لگا ہوا ہے وہ اچھا, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ونڈوز کے اندر یہ فائلز کو سرچ کیا ہوگا کہ لیٹ سے اسے کسی فولڈر میں نہیں مل رہی تو وہ سرچ کرتا ہے کہ میری فائل کہاں ہے, اس فولڈر میں ذرا سرچ کرنے پائے نہیں. تو ظاہر ہے جب آپ سرچنگ کریں گے, فائلز کو بھی سرچ کریں گے اپنے ہارڈ ڈسک کے اندر, تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی الگوریدم لگی ہوئی ہے جو کہ اس پورے ڈرائیو کے اندر سے, سی ڈرائیو میں یا ڈی ڈرائیو میں, جو بھی ڈرائیو آپ جس میں سرچ کر رہے ہیں, اس کو پورا وہ اسکین کرے گی اور اس کے اندر سے آپ کی ریکوائرڈ فائل کو نکال کر لے آئے گی. اور اس کے علاوہ لیٹ سے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شاید یہ بھی گوگل میپس کے اندر یا کسی اور اپلیکیشن کے اندر یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی, یا ایون کہ اگر فوڈ پانڈا میں آپ لوگوں نے ایکسپیرینس کی ہو کہ اگر آپ فوڈ پانڈا یوز کر رہے ہیں تو وہ ریسٹورینٹس کو سرچ کر پاتا ہے کہ یہ ایون ریڈیس کے اندر, کہ آپ کہتے ہیں جی 5 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے میرے ارد گرد, اس میں ریسٹورینٹس کو سرچ کرو, یا 10 کلومیٹر کے جو ریڈیس کے اندر ڈفرنٹ ریسٹورینٹس ہیں ان کو سرچ کرو, کیا فوڈ آئٹمس ہیں وہ مجھے بتاؤ, اور اس کے اکارڈنگلی آپ آرڈر کر سکتے ہیں. تو فوڈ پانڈا کے اندر یہ جو آپ ایک ود ان ریڈیس ریسٹورینٹ کو سرچ کر پاتے ہیں, یہ سرچ کرنا بھی کسی نہ کسی الگوریدم کی وجہ سے ہوتا ہے.
ठीक है। तो इसका मतलब है ये जितनी हमने एप्लीकेशन जिक्र की हैं ये किसी ना किसी तरह इनके पीछे कुछ ना कुछ एल्गोरिदम। इसके अलावा एक बहुत सारी फेमस एप्लीकेशन हैं, कुछ फोटोशॉप आपने यूज किया होगा या इलिस्ट्रेटर आपने यूज किया होगा। उसके अंदर आप इमेजेस के साथ डिफरेंट चीजें यानी इमेजेस के साथ प्ले कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। कभी आपने अपने आप को खूबसूरत बनाना होता है, कभी आपने डैशिंग बनाना होता है। तो डिफरेंट ऑपरेशंस आप इमेजेस या पिक्चर्स के साथ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये जो इमेजेस के साथ आप प्ले करते हैं, पोर्शंस एक्सट्रैक्ट कर लिए, रोटेट कर दिया या फ्लिपिंग कर दी, या इस तरह के जो डिफरेंट ऑपरेशंस आप इमेजेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, या आपने शार्प कर दिया इमेजेस को या डल कर दिया या जिसे वो ब्लर कहते हैं, ब्लर करना, ये जितने भी ऑपरेशंस आप, चाहे वो फोटोशॉप हो या इलस्ट्रेटर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसके अंदर आप इमेजेस के साथ प्ले कर पा रहे हैं, वीडियोस के साथ प्ले कर पा रहे हैं, तो इनके पीछे भी हैवीली एक्सटेंसिव एल्गोरिदम्स होती हैं जो ये सारा काम परफॉर्म कर रही है। आप तो सिंगल क्लिक परफॉर्म करते हैं कि ब्लर कर दो इस पोर्शन को, लेकिन उसके पीछे एक पूरी एल्गोरिदम अप्लाई हो रही होती है जो कि वो सारा काम परफॉर्म कर रही होती है। तो ये असल में ये डिफरेंट रोल्स कह लें या वैसे तो ये बहुत ज्यादा रोल्स हैं। एआई जिस तरह आप आजकल डेली बेसिस पे देखते हैं कि एआई की बहुत सारी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, वो उसके पीछे भी एल्गोरिदम्स ही हैं। बेतहाशा एल्गोरिदम्स हमारे इर्द गिर्द यूज हो रही हैं, हम पर्सनली यूज करते हैं, या और लोग नादरा में चले जाएं वो हमारे सीएनआईसी सर्च कर रहे होंगे, बैंक में चले जाएं वो हमारे सीएनआईसी से सर्च करते हैं हमारे अकाउंट्स के बारे में, ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो यहाँ जो कुछ भी सर्चिंग हो रही है और भी डिफरेंट ऑपरेशन इंसर्शन हो रही हैं, या कुछ डिलीशन हो रहा है, या और ऑप्टिमाइजेशन हो रही है, ये सब कुछ जितना भी कुछ हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट एल्गोरिथम। तो इसका मतलब है एल्गोरिथम कंप्यूटर साइंस में बहुत अहम रोल प्ले कर रही हैं। हर हर जगह इर्द गिर्द हमारे ये फैली हुई हैं। बस हमें ज़रा इनको इन डेप्थ स्टडी करना है कि भाई कौन कौन सी एल्गोरिदम्स हैं, उनको एनालाइज कैसे किया जा सकता है। यही हमारे इस कोर्स का मेन पर्पस। और हमारे जितने भी CLOs हैं वो सारे इसी के गिर्द घूमते हैं। अच्छा, अब हम ये जिक्र कर लेते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हम मोस्ट ऑफ द केसेस यूज कर रहे होते हैं या उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, या स्टडी कर रहे होते हैं, खास तौर पे जब हम एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का कोर्स डिस्कस करते हैं। तो इस कोर्स के अंदर हम कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स की जो टाइप्स हैं उनका जिक्र करते हैं और उनको स्टडी कर रहे होते हैं और उनकी एल्गोरिथम पर हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। तो असल में ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं ये रिसर्चर्स, ज़्यादातर रिसर्चर्स ही होते हैं, वही यूज़ करते हैं, वही इनकी एफिशिएंसी, नई एल्गोरिथम डिज़ाइन करना, फिर उनकी एफिशिएंसी वगैरह कंप्यूट करना और फिर उनको प्रेजेंट करना सारी दुनिया को कि चलिए हमने नई एल्गोरिथम लॉन्च कर दी है, वगैरह वगैरह। इस तरह काम हम भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम डोमेन्स हैं, जिस तरह सॉर्टिंग हो गई, हम इसको डेटा स्ट्रक्चर में भी हमने पढ़ा है, देखा है। तो सॉर्टिंग एक बहुत ही फेमस कह लें कि प्रॉब्लम टाइप है, अ, जिससे हम जब भी एनालिसिस शुरू करते हैं एल्गोरिथम का वो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह सर्चिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, आपने अरे में सर्चिंग पढ़ा होगा, बाइनरी सर्च है, लीनियर सर्च है। फिर आपने अगर ट्रीज में से सर्चिंग करनी है उसका पढ़ा होगा। फिर आपने अगर ग्राफ्स में से सर्चिंग करनी है उसके बारे में पढ़ा होगा। हैशिंग में अगर सर्चिंग करनी है तो उसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये सर्चिंग टेक्निक्स हैं या एल्गोरिथम्स हैं, ये पूरी प्रॉब्लम डोमेन है जो डिफरेंट डेटा सेक्टर्स में से सर्चिंग के लिए के तौर पे पूरी डोमेन है। और हम फिर एनालाइज कर रहे होते हैं कि अच्छा जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स में सर्चिंग परफॉर्म हो रही है इनमें से बेटर कौन सी है, क्योंकि जिससे बेटर सर्चिंग परफॉर्म हो रही है असल में वो बेटर डेटा स्ट्रक्चर है मेरे पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। इसी तरह पाथ फाइंडिंग प्रॉब्लम, जिस तरह मैंने बताया था गूगल मैप्स हैं, या अगर आप एयरप्लेन की बात करें या रेलवे रोड की बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा पड़ेगा या कौन सा यूज होगा। इसी तरह जब आप इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट पे भी आपके जो टेक्स्ट है, जिस तरह आप टेक्स्ट करते हो, मैसेज करते हो, व्हाट्सएप पे कॉल करते हो, आपकी ऑडियो है, वीडियो है, ये इंटरनेट से होते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचती है, तो ये भी शॉर्टेस्ट पाथ ही फॉलो कर रही है। तो इसके पीछे भी जो आपकी शॉर्टेस्ट पाथ वाली प्रॉब्लम डोमेन है वो कारआमद होती है, और उसी को यूज करते हुए और उससे रिलेटेड एल्गोरिथम को यूज करते हुए आप सोल्यूशन अपने डिवाइस करते हैं।
پھر اسٹرنگ میچنگ الگوریتم یا اسٹرنگ پروسیسنگ الگوریتمس ہوتی ہیں، جس طرح اسٹرنگس کو سرچ کرنا، جس طرح میں نے اگزامپل دی تھی کہ آپ فائل کا نام لکھتے ہیں اور وہ اس نام سے ونڈوز کے اندر سرچ کرتے ہیں، تو اصل میں کیا ہوتا ہے، فائل کا نیم جو آپ نے انٹر کیا ہے وہ اسٹرنگ ہے، تو اٹ سیلف فائل کا نیم بھی ہوگا وہ بھی ایک اسٹرنگ ہے، تو دو اسٹرنگس کو میچ کرنا اور ان کو ڈھونڈ کے لانا، ان کا پارٹ ڈھونڈنا، یہ بھی ایک پوری پرابلم ڈومین ہے۔ اسی طرح آپ نے لیٹ سے ورڈ کی فائل ہے اور یا پی ڈی ایف کی فائل ہے، اس میں بھی آپ ٹیکسٹ سرچ کرتے ہیں، کنٹرول ایف کیا اور آپ نے سرچ کیا یہ فلاں پرٹیکولر ٹیکسٹ میں نے کدھر لکھا ہوا ہے، لیٹ سے 100 پیجز کی ایک ڈاکومنٹ ہے، اس میں سرچ کیا آپ نے، تو یہ بھی ایک پوری اسٹرنگ پروسیسنگ کی ایک پوری اپلیکیشن ہے جو اس کے اندر آپ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح ٹریز ہے اور گراف پرابلمس ہیں، جس طرح ہم سوشل میڈیا وغیرہ فیس بک انسٹاگرام وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس کے پیچھے جو فرینڈس کو سرچ کرنا، ڈفرینٹ گروپس کو سرچ کرنا، ان کو ایڈ کرنا، ان کو جوائن کرنا، گروپس کو جوائن کرنا، یہ سب کچھ جو ہے دس از آل اباؤٹ گراف پرابلمس اور ٹریز کا پرابلم، تو یہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کمپریشن الگوریتمز ہوتی ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے زپ یوز کیا ہوگا یا ون آر اے آر یوز کیا ہوگا ہے آپ لوگوں نے ویسے یوز؟ یس سر. ہاں جی، تو یہ جو ون آر اے آر یا زپ آپ یوز کرتے ہیں تاکہ کمپریس کرنے کے لیے، اس کے پیچھے بھی الگوریتم ہی ہیں، اور کمپریس کرنے کے لیے اور ان کمپریس واپس اوریجنل فارم میں لانے کے لیے اس کے پیچھے یہ پوری الگوریتم ہی ہیں جن کو کمپریشن الگوریتمس کہتے ہیں۔ اسی طرح پیٹرن میچنگ کچھ الگوریتم ہوتے ہیں، جس طرح پیٹرنز آئیڈینٹیفائی کرنا، دو ڈفرینٹ امیجز ہیں اور وہ آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی یہ سیم پرسن ہے یا نہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گوگل فوٹوز کی جو اپلیکیشن ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر پاتی ہے کہ ہاں جی آپ ایک پکچر میں لیٹ سے آپ کی دو پکچرز ہیں اور ڈفرینٹ اینگلس ہیں لیٹ سے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کہ جی آپ ہی ہیں، تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، وہ پیٹرن میچ کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی آپ کی یہ الگوریتم کی کارآمد ہے۔ کمبینیٹوریل پرابلمس ہوتی ہیں، کچھ کمبینیشن سے ریلیٹڈ پرابلٹی اینڈ کمبینیشن ان سے ریلیٹڈ کچھ پرابلمس ہوتی ہیں، وہ بھی بہت زیادہ اسی ریسرچ کا پارٹ ہیں۔ اسی طرح کچھ جیومیٹرک پرابلمس ہوتے ہیں، جس طرح ڈفرینٹ شیپ سے ریلیٹڈ لائنز ہوتے ہیں، پولیگونس یا ڈفرینٹ چیزیں آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، یا جن کا تعلق جیومیٹری سے ہوتا ہے۔ جیومیٹری مینس میتھمیٹیکل جو جیومیٹریز ہوتی ہیں اور پھر آپ ان پہ ڈفرینٹ کیلکولیشن پرفارم کرتے ہیں، تو وہ بھی آپ کی جیومیٹرک پرابلم ہوتی ہے اور ان کے پیچھے بھی الگوریتمس ہوتی ہیں۔ جس طرح آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ وہ جو آرکیٹیکٹ لوگ ہوتے ہیں جو یہ بلڈنگس کے نقشے وغیرہ بناتے ہیں، وہ کوئی سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، آپ کو آئیڈیا ہے ان کا نام کسی کا کہ وہ کون سا سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہیں؟ سر وہ آٹو کیڈ ہے، آٹو کیڈ۔ ہاں جی، آپ آٹو کیڈ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ یونٹی 3D یوز کرتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ شیپس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی پوری وہ جیومیٹری اصل میں ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے بھی جو الگوریتم چل رہی ہوتی ہیں، جو گیمز میں لوگ بھاگ رہے ہیں، مار رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، دس از آل اباؤٹ جیومیٹریکل پرابلم، اور اس کے پیچھے بھی ہمیشہ الگوریتمس ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ نیومیریکل پرابلمس ہوتی ہیں، جو ہمارے پاس جو ڈیٹا آتا ہے اس کو ہم نے نیومیریکلی سالو کرنا ہوتا ہے اور ریزلٹس نکالنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور کورس بھی ہے نیومیریکل انالیسس کا، جو نیومیریکل کمپیوٹنگ کا آپ کا کورس ہے، پراپر کورس ہے، جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا ایسے کون سے پرابلمس ہیں جن کو ہم میتھمیٹیکلی ہمارے لیے بائی ہینڈ سالو کرنا مشکل ہوتا ہے، تو پھر ہم ان کو کمپیوٹر کی مدد سے سالو کرتے ہیں، نیومیریکلی سالو کرتے ہیں۔ تو یہ اس کورس کے اندر آپ بڑی ڈیٹیل سے ان الگوریتمس کا ذکر کرتے ہیں کہ اچھا یہ ایسی الگوریتمس ہیں یا یہ ایسے میتھمیٹیکل پروسیجرس ہیں جن کی ہم پھر الگوریتم یا کوڈ لکھتے ہیں اور پروگرامز لکھتے ہیں اور ہم ان پرابلمس کو سالو کر پاتے ہیں۔ تو یہ تھے اوور آل پرابلم کی وہ ٹائپس جو کہ زیادہ تر فیمس ہیں۔ جب بھی کوئی آپ انالیسس آف الگوریتم کا کورس کبھی دیکھیں گے، کسی بھی جگہ دیکھیں گے، تو وہ میجرلی انہی پرابلم ڈومینس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا اور انہیں کا کوئی نہ کوئی سولوشن پرووائڈ کر رہا ہوگا، اور ہماری پوری ڈگری میں تقریباً یہی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انوالو ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہاں تو ہمارا لیکچر اینڈ ہوا، تو اگر ہم سمری دیکھ رہے ہیں تو سمری ہمارے اوور آل کو جو آج کے لیکچر کی وہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹارٹ میں دیکھا کہ ہمارا کورس کیا ہے، یہ 3 کریڈٹ کا ہے اور اس کے لیے پری ریکویزٹ ڈیٹا اسٹرکچر اینڈ الگوریتم کا کورس ہے، اور وہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت سارا ڈیٹا اسٹرکچر کا بہت سارا نالج، یا یوں کہہ لیں کہ سارے کا سارا نالج اس کورس کے اندر استعمال ہو رہا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں ہم ریلائی کر رہے ہوں گے کہ یہ ہم نے ڈیٹا اسٹرکچر میں ڈسکس کی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ڈیٹا اسٹرکچر کا کورس آنا بہت ضروری ہے، اس میں آپ پاس ہیں نہیں پاس
یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آپ کو آتا کتنا ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور اگر کچھ چیزیں بھولی ہوئی ہیں کیونکہ وہ آپ نے ظاہر ہے درمیان میں 3 to 4 منتھ کا آپ نے گیپ دیا ہے، تو آپ ان کو چیزوں کو ریوائز کر لیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری ڈسکرپشن کیا ہے کہ ہمارا جو کورس ہے اس میں ہم ایفیشنسی وغیرہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ الگوریدم کی ایفیشنسی انالیسس کر سکیں اور ڈفرینٹ الگوریدم ڈیزائن ٹیکنیکس کا ہم استعمال کر سکیں ڈفرینٹ پرابلمس کے لیے. پھر ہم نے CLOs دیکھے، وہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارا کورس کا جو کنٹینٹس ہے وہ بریک ڈاؤن کیا ہے، وہ ہم نے دیکھا، اور وہ سارا ہم نے ویک بائی ویک ڈسکس کیا، اور ہم نے دیکھا کہ کون کون سی چیزیں یا کون کون سے ٹاپکس ہیں جو ہم اس کورس میں ڈسکس کر رہے ہوں. اور اس کے بعد پھر ہم نے بہت ساری اور چیزیں دیکھی. فار ایگزامپل ہم نے یہ دیکھا کہ الگوریدم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور ایک جنیرک ڈیفینیشن کیا ہے جو عام زبان میں کی جا سکتی ہے، اور ایک ٹیکنیکل الفاظ کے ساتھ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کو ہم نے دیکھا. وہ دونوں ڈیفینیشن ہی ویلڈ ہیں، بس فرق اتنا ہی ہے کہ ایک بہت سادہ الفاظ میں اور ایک طرح ٹیکنیکل الفاظ. پھر اس کے علاوہ ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ اور کیا دیکھا کہ رول آف الگوریدم کیا ہے کمپیوٹنگ میں، کہ کون کون سی جو الگوریدمس ہیں وہ ہماری زندگی میں یا کمپیوٹر کے اندر کہاں کہاں اپلیکیبل ہیں یا اپلائی ہو رہی ہیں، اور ہم وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ واقعی کیوں امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم وہ ساری چیزیں ڈیلی بیسس پہ یوز کرتے ہیں اور ہم انہی کے لیے نئے نئے سافٹ ویئر بنا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم نے آخر پہ یہ دیکھا ہے کہ وہ ایسی کون سی پرابلم ٹائپس ہیں جو زیادہ تر اس کورس میں ڈسکس کی جاتی ہیں، یا اس کورس میں اس وجہ سے ذکر کی جاتی ہیں کیونکہ زیادہ تر استعمال ہونے والی یہی پرابلمس ہیں، یا زیادہ تر یہی پرابلمس ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں اپنے ڈیلی لائف میں، اور انہی کا سولوشن ہم نارملی دینا چاہتے ہیں. تو جو پرابلم ہم اکثر فیس کرتے ہیں ہم اصل میں اکثر انہی کا سولوشن دینا چاہتے ہیں، ہم اسی لیے انہی کا انالیسس پرفارم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارا اوور آل فرسٹ لیکچر تھا. تو ویسے تھوڑا لمبا ہو گیا لیکن تھا تو بہت ہی چھوٹا. تو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں چیزیں اسٹڈی نہیں کی، لیکن ہم نے ڈسکس ضرور کی ہیں کہ چیزیں امپورٹنٹ کون کون. تو آئی ہوپ آپ کو لیکچر میں چیزیں کچھ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اگر اسٹل کوئی کنفیوژن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کے گروپ پہ بھی ہم نے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا دیا ہے، اس میں بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ ایڈ ہوں گے، اگر نہیں ایڈ ہوئے تو ایڈ ہو جائیں. اور اس کے علاوہ باقی کنفیوژن ہو تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. بیسٹ تو میں یہی کہوں گا کہ ای میل کریں، ادروائز واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے واٹس ایپ پہ بہت زیادہ چیزیں بتا ایکسپلین نہیں کر پاتا. تو ای میل کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایزیلی لکھ پاتا ہے اور کمیونیکیٹ ہو پاتا ہے ٹائم ٹو ٹائم، وہ بندہ ٹائملی ذرا رپلائی کر پاتا ہے. تو بیسٹ چیز یہی ہے کہ آپ ہمیشہ جو آپ کا اور میرا انٹریکشن ہے اس کو ذرا آپ نے اسٹرانگ رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ بھائی آپ ایک تو کلاس میں پریزنٹ ہونا، دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ کلاس میں اگر نہیں ہوں گے تو یہ کورس سمجھ نہیں آئے گا. اس کورس کا سب سے بڑا نقصان کیا لیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ کلاس مس کریں گے تو یہ آپ کو چیزیں کبھی بھی سمجھ نہیں آئے، کیونکہ بائی نیچر یہ کورس ذرا ٹف ہے. تو اس لیے آپ کو تھوڑی احتیاط کرنی ہے کہ بھائی اس کورس کو لائٹ نہیں لینا. یہ اگر میں اسٹریٹ فارورڈ کہوں گا، ویسے میں ایسے الفاظ کہتا نہیں ہوں، لیکن اسٹریٹ فارورڈ اگر میں آپ کو کہوں تو یہ والا کورس ڈیٹا اسٹرکچر کے کورس سے مشکل کورس، ٹھیک ہے. تو اگر جیسا بیہیویئر آپ نے ڈیٹا اسٹرکچر کے ساتھ رکھا تھا ویسا اس کے ساتھ رکھیں گے تو مسئلہ ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے اس کو زیادہ ٹائم بھی زیادہ چاہیے آپ کا، اور آپ کی ایفرٹ بھی زیادہ چاہیے. اور جو چیز نہ سمجھ آئے وہ میرے سے ڈسکس لازمی کریں. یہ آپ نہ کہیں کہ سر آج کا لیکچر تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کیونکہ میرا دماغ کہیں اور تھا. تو آپ اس لیکچر کو ریکارڈنگ آپ کے پاس ہے، آپ بار بار دیکھیں. نہ سمجھ آئے تو پلیز پوچھیں، کیونکہ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں آپ کو چیز کلیئر نہیں ہوگی. اور ڈسکس کریں، اور اسائنمنٹس اس کی آپ کو انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم میں دیتا رہوں گا. ہوپ فلی نیکسٹ کلاس میں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی چھوٹی سی اسائنمنٹ دے دی جائے، ٹاسک دے دیا جائے، تاکہ آپ تھوڑا سا اس کورس کے ساتھ انگیج ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دیٹس اٹ فرام مائی سائڈ. باقی اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا کوئی کوشچن ہو تو آپ یو کین آسک.